لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک بار پھر اپنے ناظرین کو ویورز کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام احکام حج میں. الحمدللہ یہ اسپیشل پروگرام قبلہ مفتی علی اصغر اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ قدم بقدم سفر حج سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں پریزنٹیشنز کے ساتھ آپ کے سوالات کے جوابات اور بہت سارے تفصیل اور ڈیٹیلڈ معاملات کو بیان کرتے ہوئے یہ پروگرام رواں دواں ہے. آج بھی آثار حرمین طیبین میں ہم مقدس مقامات کی زیارت کریں گے، ان کی بھی تفصیلات سیکھیں گے. اور آج بھی ہمارے پروگرام کی جو جان ہے، جو اہم ترین سیگمنٹ ہے حج قدم بقدم، جس میں مفتی صاحب ہمیں پریزنٹیشن کے ذریعے حج کا طریقہ جو ہے وہ سیکنڈ اسٹیپ میں بتائیں گے. تقریباً 4 یوں کہیے کہ اسٹیپس میں بیان کیا جا رہا ہے. آج دوسرا اسٹیپ ہوگا کس طریقے سے پہنچ کر کام کرنا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اور کس طریقے سے حاجی کو وہاں پہنچنے کے بعد اب رہتے ہوئے کیا کرنا ہے. آج انشاءاللہ الکریم اس پر بھی بات ہوگی. اور مزید مفتی صاحب ہمیں بتائیں کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ناظرین خصوصی طور پر پریزنٹیشن میں کیا سیکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی احرام پر، جی کہ کون سا حاجی جو ہے کہاں احرام باندھے گا. جو بھی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اس کا پہلا جو عمل ہے زیادہ تر حاجیوں کا وہ ہوتا ہے طواف. عمرے کا طواف کرے گا یا طواف قدوم کرے گا. تو طواف کی کتنی اقسام ہیں، کون سا طواف کب کیا جاتا ہے؟ جیسے طواف زیارت ہے. حج کے 2 ہی بڑے فرض ہیں، یعنی احرام تو شرط ہے حج کے لیے، اور پھر وقوف عرفات فرض ہے، اور دوسرا فرض ہے طواف زیارت. طواف زیارت کس وقت ہوگا، کون سے دن ہوگا، کب اس کا موقع ہے. طواف کی اقسام کو تفصیلی طور پر ہم ڈسکس کریں گے. اور آج ہم عمرے کا جو طریقہ ہے وہ سمجھیں گے کہ عمرے کے اندر کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. عمرہ جو ہے وہ بنیادی طور پر جانے کے بعد تقریباً سبھی کرتے ہیں سوائے حج افراد کرنے والا. جی وہ ہاں، بھی بعض اوقات عمرہ کر کے پھر ایسی صورت بن جاتی ہے، تھوڑا گیپ زیادہ ہوتا ہے. حج افراد کرنے والا عمرہ نہیں کرتا. اچھا، عمرہ کرے گا ہی نہیں وہ. ٹھیک. خاص طور پر اگر وہ ہل سے ہے، حرم سے ہے، اچھا، پھر تو اس کے لیے اگر اس سال اس نے عمرہ کر لیا تو اس کے لیے حج کرنا جائز نہیں ہوگا اچھا یہ ایک الگ معاملہ ہے اس سال. ٹھیک ہے. ہاں، اگر حج فرض نہیں کیا تو پھر تو ظاہر بات ہے فرض جو حج ہے وہ تو اسے ادا کرنا ہوگا. لیکن بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، عمرہ کر لیا اور پھر اسی سال حج کرنے جا رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. عمرہ کب تک نہیں کرنا، یعنی کوئی ایک پیریڈ ہے، ٹائم پیریڈ، اس وقت سے لے کے اس وقت تک نہیں کرے تاکہ پھر وہ ہل یا حرم میں رہنے والا حج کر سکے، اپنا فرض ادا کر سکے. یکم شوال سے جو ہے وہ حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. حج کے مہینوں میں اسے عمرہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یعنی 1 شوال سے 10 ذوالحجہ تک جی ہاں، اس میں عمرہ نہ کرے وہ. عمرہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، صحیح. آفاقی کے لیے بھی یہی ہے؟ آفاقی کے لیے یہ رولز نہیں ہے. ٹھیک. آفاقی کے لیے یہ رولز نہیں ہے، وہ عمرہ کر سکتا، وہ عمرہ کر سکتا ہے. آج طریقہ بھی سیکھیں گے اس کی. جی. اچھا، ابھی آپ نے حج کے مہینوں کی بات کی. قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ معلوم مہینے ہیں. تو وہ مہینے کون سے ہیں حضرت؟ حج کے مہینے اور حج کے دن، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، حج تو مناسک حج شروع ہوتے ہیں 8 ذوالحجہ سے. 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک مناسک حج چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. لیکن حج کے مناسک کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو اس سے پہلے ادا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہے حج کا عمرہ. جیسے حج قران کرنے والا حج کا عمرہ کرے گا، یا حج تمتع کرنے والا حج کا عمرہ کرے گا، تو وہ عمرہ جو ہے یکم شوال سے کسی وقت ہو سکتا ہے حج سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے. تو حج کے مہینے یہ ہیں. شوال کا پورا مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ، اور یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، یہ اشہر حج میں شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور جو حج کے ایام ہیں وہ 8 ذوالحجہ سے لے کر
13 ذوالحجہ تک یہ ایام حج کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئیں، اشہر حج اور ایام حج۔ اچھا، ایک چیز جو بہت اہم ہے، اور یہ سوال کل بھی کرنا تھا اور آج بھی ہو سکتا ہے ناظرین میں سے کچھ چاہ رہے ہوں، اور بہت کامن سوال ہے، آپ سے بھی ان دنوں میں کثرت سے ہوتا ہوگا کہ حج کس پر فرض ہے؟ ایک کمپریہنسولی اگر دوبارہ اس کو ہم بیان کر دیں تاکہ ہر کوئی پھر دوبارہ ری چیک کر لے، ابھی بھی کچھ جگہ پیکیجز میں باقی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اپنا نام لکھوا دے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ نے حج فرض قرار دیا ہے اس شخص کے لیے جسے استطاعت ہو۔ تو استطاعت کے اندر ایک تو ہے مالی استطاعت، جو کہ ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ حج کا جو نفقہ ہے، حج کا جو خرچہ ہے، وہ اٹھانے کی جسے استطاعت ہے، جس کے پاس مالی استطاعت پائی جا رہی ہے، یعنی قرض سے نکال کر، حاجت اصلیہ سے فارغ ہو کر، اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ زاد راہ جو حج کا پیکیج ہے اسے بآسانی برداشت کر سکتا ہے۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر جو تحفے طیبہ آپ نے خریدنے ہیں اس کے پیسے بھی آپ شمار کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے بدنی استطاعت۔ کوئی شخص جو ہے وہ اپاہج ہے، نابینا ہے، اب اس پر جو ہے حج فرض نہیں ہوگا کیونکہ بدنی استطاعت نہیں پائی گئی۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ حج تو ان پر فرض ہوگا لیکن فوری جانا واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی عارضی بیماری میں مبتلا ہے، اب عارضی بیماری مستقل تو نہیں ہوتی، یہ زائل بھی ہوگی، انتظار کرے گا صحت کا۔ عورت ہے، حج فرض ہو گیا لیکن کوئی ساتھ جانے والا محرم نہیں ہے، محرم کے بغیر نہیں جا سکتی، جائے گی تو گناہ گار ہوگی، وہ بھی انتظار کرے گی۔ فرض تو ہو چکا، اس پر وجوب ادا ہے یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یوں مالی استطاعت بنیادی طور پر ایک بنیاد ہے جس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں اسلامی بہنوں کے لیے حج کے مسائل بیان کیے جائیں، کیونکہ ان کے کئی چیزوں میں کچھ ڈفرینس ہے نا مردوں سے، تو ان کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں، اسپیشلی ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ہم جو ہیں اس کائنات سے خواتین کو الگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم احرام جب بیان کرتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ جی مرد بغیر سلا لباس پہنے گا، خواتین نہیں پہنیں گی، خواتین عام کپڑے پہنیں گی، تو ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ بیان تو کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں کہ خواتین کا جو میدان عرفات ہے وہ کہیں اور ہے، مردوں کہیں اور ہے، خواتین کا مطاف کہیں اور ہے، مردوں کہیں اور ہے، سب ارکان ساتھ ساتھ کرتی ہیں خواتین بھی، تو اسی میں بیان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر بھی کچھ خواتین کو مسائل درپیش ہوں تو آپ ہمیں میسج وغیرہ کر کے یا کال اپنے محرم کے ذریعے کروا کر رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں، ہمارے خوبصورت نعت خوان محمد وقار اتاری کلام سنائیں گے انشاءاللہ یاد مدینہ میں ڈوبا ہوا۔ سنیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس، مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس، حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس، حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس، مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس، مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس، حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس، حال دل
جس کو دیکھو وہ اسی در پہ چلا ہے، جس کو دیکھو وہ اسی در پہ چلا سرکار کے پاس بھیڑ ہے شاہ گدا کی در سرکار کے پاس بے طلب جس کو جو چاہے وہ عطا کرتے ہیں، بے طلب جس کو جو چاہے وہ عطا کرتے ہیں، سب خزانے ہیں میرے مالک و مختار کے پاس، سب خزانے ہیں میرے مالک و مختار کے پاس، دولت تو فضل و کرم نعمت و جاہو اقبال، دولت و فضل و کرم نعمت و جاہو اقبال، کون سی چیز نہیں ہے میرے سرکار کے پاس، کون سی چیز نہیں ہے میرے سرکار کے پاس، یہ محبت ہے کہ آواز اغثنی سن کر، یہ محبت ہے کہ آواز اغثنی سن کر دوڑے آتے ہیں وہ ہر ایک گرفتار کے پاس، دوڑے آتے ہیں وہ ہر ایک گرفتار کے پاس، یا خدا حشر ہے یا عید ہے، مشتاقوں کی، یا خدا حشر ہے یا عید ہے، مشتاقوں کی، کہ چلے آتے ہیں وہ طالب دیدار کے پاس، کہ چلے آتے ہیں وہ طالب دیدار کے پاس، یا رسول عربی میری شفاعت
قہار کے پاس پیش اعمال ہو جب واحد قہار کے پاس دیکھ کر روضائے پر نور کو ایسا تڑپوں دیکھ کر روضائے پر نور کو ایسا تڑپوں دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس اور ہے شہیدی کی طرح عرض جمیل رضوی ہے شہیدی کی طرح عرض جمیل رضوی ہے شہیدی کی طرح عرض جمیل رضوی میری تربت بھی بنے آپ کی دیوار کے پاس میری تربت بھی بنے آپ کی دیوار کے پاس مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت نعت شریف آپ سن رہے تھے. آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، آثار حرمین طیبین. حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں ہم. جی مفتی صاحب، آج کیا بیان ہوگا اس میں؟ دیکھیے، آج ہمارے پاس دو موضوعات ہیں، دو مقامات ہیں. ایک مقام ہے تنعیم کا مقام، جو آج کل مسجد عائشہ سے مشہور ہے. اچھا. اب اس مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں حجۃ الوداع کا جو سفر ہے، سفر حج جو نبی اکرم علیہ السلام کا ہے، اس کی طرف جانا ہوگا. پیارے آقا علیہ السلام اپنے ساتھیوں، اپنے رفقا کے ہمراہ، اپنے دیوانوں کے ہمراہ، اپنے محبین اور عشاق کے ہمراہ سفر حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اندازہ لگائیے وہ کیسا لمحہ ہوگا، کیسی مسرتوں کا اور خوشیوں کا ساماں اس وقت چاروں طرف پھیلا ہوگا کہ پیارے آقا علیہ السلام حج کے لیے جا رہے ہیں. تو یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جہاں جہاں تشریف فرما تھے، وہ سب کے سب مکہ مکرمہ کے لیے نکل پڑے. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا ہوا تھا. وہ بھی وہاں سے 100 اونٹ لے کر نکل پڑتے ہیں. آپ علیہ السلام نے جو قربانیاں دیں وہ انہی اونٹوں کی قربانی دی تھی. مصر سے، دیگر علاقوں سے تمام کے تمام صحابہ جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کی معیت حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اور 25 ذی القعدہ ظہر کی نماز نبی اکرم علیہ السلام مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں، اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں پڑھتے ہیں. وہ جگہ جہاں آج ابیار علی کے نام سے جو جانی جاتی ہے، جہاں پر میقات ہے،
اس جگہ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر پڑاؤ کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا فرمائی. یہیں سے آپ نے احرام کی نیت کی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل ٹیکسی بک کرتے ہیں ہوٹل سے کہ بھئی جانا ہے ہمیں مکہ مکرمہ جانا ہے، تو راستہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ٹیکسی والا چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ نکل جاؤں، آپ یہیں سے نیت کر لو. تو دو چار نے مجھ سے سوال پوچھا. میں نے عرض کیا کہ آپ وہاں کیوں نہیں جاتے جہاں پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ نے وہاں سے نیت کی. ٹھیک ہے، آپ کا یہاں سے نیت کرنا تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان فضاؤں کی بھی برکتیں حاصل کر لیں. آثار نبویہ سے وہ فضائیں. تو پیارے آقا علیہ السلام اس جگہ پر آپ نے رات گزاری اور 8 دن کا یہ سفر تھا. مکہ مکرمہ پہنچنے تک 8 دن لگے ہیں. 400 کلومیٹر کا یہ سفر ہے اور 8 دن میں پورا ہوتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام 3 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور پھر وادی طویٰ میں قیام فرماتے ہیں. یہ جرول جو علاقہ ہے، آج کل جرول علاقے میں وادی طویٰ ہے، یہاں آپ رات گزارتے ہیں اور اتوار کے دن 4 ذی الحجہ کو پیارے آقا علیہ السلام مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں جا کر حج کا عمرہ ادا فرماتے ہیں. آپ نے حج قران کی نیت کی ہوئی تھی تو آپ عمرہ ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ احرام میں رہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ندا کر دی جاتی ہے کہ جو صرف عمرے کا احرام باندھ کر آیا ہے اور اپنے ساتھ جانور نہیں لایا، وہ احرام کھول دے، یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے. تو جو عمرے والے لوگ تھے انہوں نے احرام کھول دیے. جو صرف عمرے کی نیت سے آئے تھے لیکن جانور ساتھ لائے تھے انہوں نے نہیں کھولے، ایسا ہی حکم تھا. اور جن کا حج قران تھا انہوں نے بھی نہیں کھولے، وہ بدستور حالت احرام میں رہے یہاں تک کہ حج کا دن آ جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف عمرے کی نیت کی تھی لیکن عذر لاحق ہوا، اب میں کیا کروں؟ کیونکہ عمرے کی نیت کرنے والا مسجد الحرام شریف میں جاتا ہے، طواف کرتا ہے، اور اس کیفیت میں مسجد میں جانا جائز نہیں ہوتا. تو پیارے آقا علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں کہ کنگھی کرو، بال بناؤ اور احرام کھول دو. اس عمل سے، یعنی احرام کھولنے کی نیت سے اس موقع پر کنگھی کی گئی اور احرام کھول دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسرے احرام کی نیت کی، حج کے احرام کی نیت کی، اور حج کے احرام کی نیت کر کے وہ پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئیں. ظاہر بات ہے یہ وہ دن تھا کہ عرفات جانا تھا. عرفات روانہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد چونکہ عمرے کا جو احرام باندھا تھا وہ احرام کھول دیا گیا تھا، تو وہ احرام کھول تو دیا گیا لیکن عمرہ ذمے پر واجب ہو گیا. جیسے کوئی نفل نماز کی نیت کرے اور درمیان میں نماز توڑنی پڑ جائے تو یہ اس نماز کی قضا کرنا اس کے ذمے پر باقی رہتا ہے، اگرچہ کہ شروع کرنے سے پہلے نفل نماز تھی لیکن شروع کرنے کے بعد واجب ہو گئی. تو عمرے کا احرام کھول دیا جائے تب بھی اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے 13 ذی الحجہ کو، یعنی اس کے بعد آپ نے تمام کے تمام مناسک ادا فرمائے. آخری دن تھا 13 ذی الحجہ کو، آخری دن کی آپ نے رمی فرمائی. چوتھے دن کی رمی کرنا بھی سنت ہے، بعض صورتوں میں یہ واجب بھی ہو جاتی ہے. تو آپ نے رمی ادا فرمائی اور اس کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، بلکہ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وادی محصب کے لیے روانہ ہوئے. یعنی مینا سے نکلے، مکہ مکرمہ میں آئے، اور مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، کتابوں میں اس کا نام لکھا گیا وادی محصب. نام تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آج کل بڑے ہی آسان الفاظوں سے جانی جاتی ہے. مسجد جن، اشفاق بھائی اگر آپ گئے ہوں، مسجد جن سے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہم تو جنت المالا آ جاتا ہے. جنت المالا سے تھوڑا اور آگے بڑھیں، اسی روڈ پر پیدل چلتے ہوئے جائیں آپ، 15 منٹ کا راستہ ہے. یعنی مسجد جن سے وادی محصب کا 15 منٹ کا راستہ ہے پیدل. تو وہاں پر آج کل ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابہ. مسجد اجابہ ایک مسجد اجابہ کے نام سے مدینہ منورہ میں بھی ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں مکہ مکرمہ کی. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں آپ علیہ السلام نے پڑاؤ کیا مینا سے آنے کے بعد. اور بہار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حج کے بعد یہاں آ کر رکنا سنت موقدہ ہے. اچھا، سبحان اللہ. اتنی مبارک جگہ ہے. آج کل یہ جو علاقہ ہے جعفریہ کے نام سے جانا جاتا ہے.
اچھا تو آپ نے یہاں پر قیام کیا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن کے ساتھ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھیجا کہ جاؤ تنعیم کی جگہ چلے جاؤ، وہاں سے احرام کی نیت کرو، اور احرام کی نیت کرنے کے بعد جو عمرہ ذمے پر واجب ہو چکا تھا اب آپ اس کی ادائیگی کر رہی ہیں۔ صحیح۔ تو تنعیم کی جگہ سے آپ یعنی حرم سے باہر ہے، تنعیم حرم سے باہر آتے ہیں، حرم سے باہر آنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت کرتی ہیں عمرے کے احرام کی جو قضا ان کے ذمے پر تھا، اور جا کر عمرہ کر آتی ہیں۔ عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد قافلے کے ساتھ ملتی ہیں، اور پھر یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے کوچ کرتا ہے۔ تو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہاں سے احرام کی نیت اس طرح نہیں کی جاتی تھی، اچھا، یعنی احرام کی نیت تو حرم کے باہر کہیں سے ہو جاتی تھی۔ جی جی حرم کے تو بہت سارے حصے ہیں نا، جی جی، یعنی حرم تو پھیلا ہوا ہے چاروں طرف، حرم ہی حرم ہے، کہیں سے بھی نکل جائے۔ مطلب حرم سے باہر جہاں سے بھی نکلیں گے وہ ہل شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس جگہ میں کوئی خاص برکت تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہیں سے احرام باندھنے کا کہا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے امت پر بڑی آسانیاں آئی ہیں۔ جی جب قافلہ ٹھہر گیا ایک مرتبہ، پانی ختم ہو گیا، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں رہا، تو پھر آیت تیمم نازل ہوتی ہے۔ وہاں بھی حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تھا، جی اس کی وجہ سے قافلہ ٹھہرا تھا، تو ایک امت کو آسانی آپ کی وجہ سے ملی۔ اب یہ جو جگہ ہے حرم میں سب سے نزدیک جگہ ہے، تنیم کی جو جگہ ہے جہاں مسجد عائشہ واقع ہے، یہ سب سے نزدیک جگہ ہے۔ تو یہاں آج سب سے زیادہ حاجی یہاں جا کر جاتے ہیں، مکہ مکرمہ سے باہر عمرے کی نیت کرتے ہیں، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا احرام باندھا تھا جیرانہ شریف سے۔ تو یہ ہے آپ کی فعلی سنت، فعل نبوی یہ ہے کہ آپ نے جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھا۔ آپ ایک سفر میں تھے، اس سفر سے آپ نے عمرہ کرنا چاہا، اور جیرانہ سے احرام باندھ کر آپ نے عمرہ ادا فرمایا۔ یہ اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے۔ غزوہ طائف کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب دوسری وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک قولی سنت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے فرمایا یہاں سے احرام باندھو۔ علماء لکھتے ہیں قولی سنت اور فعلی سنت کا جب تقابل ہوگا تو افضل قولی سنت ہوگی۔ اچھا اچھا، جیرانہ سے بھی زیادہ افضل تنعیم کی جگہ ہے، مسجد عائشہ کی جگہ ہے، واہ، یہاں سے عمرے کی نیت کرنا زیادہ افضل ہے۔ اچھا، لوگ جیرانہ جا کر بڑا عمرہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جی جی جی، ٹھیک ہے، لمبا سفر ہے، تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، تھوڑی سی جو ہے وہ فاصلہ لمبا ہو جاتا ہے، خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن افضلیت جو ہے وہ مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھنے کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ واضح رہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی آفاق سے آ رہا ہے اور وہ یہاں کر عمرے کا احرام باندھے گا، نہیں، یہ اس کے لیے جو حرم میں ہے۔ آفاق سے باندھے گا، جو مکہ مکرمہ میں ہے وہ باہر جائے گا اور باہر جا کر واپس آئے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں، یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے عمرے کی، اور یہاں سے عمرے کا احرام نہ باندھو۔ بولنے والے بولتے رہ جاتے ہیں، لاکھوں لاکھ لوگ وہاں سے آ رہے ہر وقت وہاں رش، ہر وقت رش ہوتا ہے، ہر وقت رش ہوتا ہے، ایک رونق لگی ہے، مسجد بھی بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے ماشاء اللہ، برکتیں ہی برکتیں۔ برکتیں ہی برکتیں، سبحان اللہ۔ بڑی ڈیٹیل میں مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ کیا جگہ ہے ماشاء اللہ، اور ایک پورا تصور بن گیا کہ کیسے مسجد عائشہ کو مسجد عائشہ بننے کا شرف ملا، مقام تنعیم تھا، پھر وہ مسجد عائشہ سے مشہور ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی آثار میں سے آج سنیں گے۔ آپ ذرا یہ تو دیکھیے نا پہلے کہ یہ نسبتیں کہاں سے ثابت ہو رہی ہیں، نسبت کی برکت، ٹھیک ہے نا، جی، یعنی جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں، اس شاخ نے اس جگہ مسجد بنا لی، مسجد کا نام بھی حضرت عائشہ کے نام پر۔ تو یہ ایک طریقہ رہا ہے اس شاخ کا، یہ ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے، یہ یوں کہیے۔ نسبتوں کے باہر ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہے نا اس میں، جی، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے جہاں اصحاب کہف، یہ تو کہیں گے ہزاروں سالوں سے چل رہی ہے بات، ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور آثار میں سے آج کیا بیان فرمائیں گے؟ جناب، بڑا ہی بنیادی جو ہے نا وہ مقام ہے، بہت ہی بنیادی مقام ہے، اتنا بنیادی مقام ہے کہ نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے، عملی طور پر یعنی ایک طرح سے واقعتاً ہی نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، یوں کہہ لیجیے ہم، بالکل، طواف تو کرنا ہوتا ہے نا،
حج کا بھی رکن ہے، طواف زیارت عمرے کا بھی رکن ہے۔ تو طواف زیارت کی ابتدا ہوتی ہے حجر اسود سے، رکن اسود جو ہے وہاں سے طواف زیارت ہو، طواف عمرہ ہو، ہر طواف کا جو ابتدا ہے وہ وہیں سے ہوتی ہے۔ تو آج ہم سنیں گے حجر اسود کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس ایک 3D بھی ہے، ہم ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی لے کے چلتے رہیں گے۔ 3D کو بھی پہلے اگر آپ لے لیں تو میں ایک دو چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جی دیکھیے، اس کو یہیں روکیے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں رکھیں، ان کی بنیادیں قائم فرمائیں، اور یہ کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ قبول فرما تو سننے والا اور علم والا ہے۔ تو یہ جو حجر اسود والا کونا ہے، ایک بنیاد یہ ہے، اور اس کے مقابل میں ایک کونا ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ دوسری بنیاد یہ ہے، یہ وہ بنیادیں ہیں دو کعبہ مکرمہ میں کہ جو ابراہیمی بنیادوں پر قائم ہے۔ اچھا، باقی اگلی جو بنیادیں ہیں وہ ہاں۔ ابراہیمی بنیادوں پر قائم نہیں ہیں۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو ایک فضیلت تو یہ ہے اس جگہ کو کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو ابراہیمی بنیادوں پر قائم ہے۔ میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ جی جی۔ اب وہ پرانی فوٹو اس پر آ جائیں، بے شک آپ جو آپ نے تیار کی ہوں گی۔ اب آتے ہیں حجر اسود کیا ہے۔ حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی، اور حضرت جبریل امین جنت سے پتھر لے کر آئے۔ چمکتا دھمکتا ہوا پتھر تھا، روشن پتھر تھا، سفید تھا، اور اس میں سے نور کی شعائیں بھی بلند ہوا کرتی تھیں۔ لہٰذا یہ کعبہ مکرمہ میں اس جگہ پر نصب کر دیا گیا، اور خاص اس جگہ پر نصب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایک علامت اور نشانی بھی ہے کہ طواف یہاں سے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس جنتی پتھر کا استلام کیا جاتا ہے۔ اس جنتی پتھر کا استلام کرتے ہوئے حاجی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اب جناب استلام کا مطلب؟ ہم اسلام پر آئیں گے، اچھا، بعد میں بتائیں تھوڑی دیر میں تفصیل بیان کروں گا اسی سیگمنٹ میں لانا چاہا تو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آتا ہے، ایک عالمگیر سیلاب آتا ہے، کعبۃ اللہ بھی اس سیلاب کے نتیجے میں بہہ جاتا ہے، لیکن یہ جو جنتی پتھر تھا یہ جبل ابی قبیس پر رکھ دیا جاتا ہے۔ کتنا اونچا پہاڑ ہے، اب تو اس کی اونچائی تھوڑی کم ہو گئی ہوگی، جی جی، کام ہو گیا۔ بہت اونچا پہاڑ ہے، وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس آیت میں جیسا کہ ذکر ہے، یہ جب کعبہ شریف کی بنیادیں رکھتے ہیں پرانی بنیادوں پر، یہ دوسری بنا تھی، دوسری مرتبہ یہ تعمیرات ہو رہی تھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ نیت کی، ایک جگہ خالی چھوڑ دی کہ یہاں حاجیوں کے لیے کوئی علامت رکھتے ہیں کہ بھئی طواف جو ہے وہ یہاں سے شروع کرنا ہے۔ اب ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ کیا چیز یہاں پر فٹ ہوگی۔ جبریل امین علیہ السلام حجر اسود لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور یہاں حجر اسود نصب کر دیا جاتا ہے۔ حجر اسود سے نور نکلتا ہے، چاروں طرف نور پھیل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے جہاں جہاں تک یہ نور پھیلا وہاں وہاں تک حدود حرم ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ وہاں وہاں تک حدود حرم ہے۔ اس بارے میں 3 طرح کی روایتیں ہیں، اچھا، تینوں ٹھیک ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام چونکہ آپ دنیا پر تشریف لائے تھے، اور مقام عرفات میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جو اولین گھر ہے اللہ کا، اللہ کی مسجد، اس کو قائم فرماتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آتے ہیں تو شیاطین بھی آپ کے پیچھے آنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک ایریا کے اندر شیاطین کا داخلہ ممنوع کر دیا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں آج حدود حرم ہے۔ ٹھیک، ایک دوسری روایت۔ ایک یہ روایت بیان ہوئی، اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں
کہ جو جا کے برجیں لگاتے ہیں، تختیاں لگاتے ہیں کہ یہاں حدود حرم ہے، یہاں حدود حرم ہے، یہاں حدود حرم ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے پر۔ اچھا اور خود نبی اکرم علیہ السلام کے متعلق بھی یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی پر اس مقام پر تختیاں لگائیں، اور درمیان میں بھی قصی بن کلاب کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے بھی نشاندہی کی حدود حرم کی۔ صحیح۔ اب حدود حرم جو ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ کہتا ہے کہ جناب یہ میرا علاقہ ہے، یہ میرے خاص جگہ ہے، یہاں یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا، وہاں کے خصوصی آداب ہوتے ہیں، خصوصی احکام ہوتے ہیں۔ واہ واہ، تو یہ اللہ کی وہ پاکیزہ سرزمین ہے جہاں اللہ رب العزت کی عظمت کی ایک نشانی بیت اللہ شریف یہاں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بیت اللہ کے ارد گرد ایک مخصوص حصے کو حرم قرار دیا ہے۔ بہت سارے جو حلال کام ہیں وہ بھی یہاں نہیں ہو سکتے، اس کی اپنی ایک تفصیل ہے کہ یہ جو حلال کام ہیں وہ یہاں نہیں ہو سکتے۔ تو بات ہو رہی تھی حجر اسود کی۔ حجر اسود جو ہے بڑے تغیرات اس پر آتے رہے، اور میں سمجھتا ہوں اتنے واقعات ہیں کہ ایک نہیں 2-3 پروگرام ہم حجر اسود پہ کر سکتے ہیں۔ بڑے مختصر الفاظ میں عرض کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیرات کے بعد عمالقہ ایک قبیلہ تھا، اس نے تعمیرات کی، بنو جرہم نے تعمیرات کی، پھر قریش کی باری آتی ہے۔ ایک مطلب تعمیرات بسیدہ ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، تو قریش اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو رزق حلال تھا وہ تھوڑا کم تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا جتنا ہمارے پاس ہے اتنی تعمیر کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو بنیادیں ہیں، یہ تو بنیادیں جہاں حجر اسود ہے، جہاں رکن یمانی ہے، ابراہیمی بنیادوں پر ہے، لیکن جو اگلی بنیادیں تھیں وہ حتیم تک تھیں، جی حتیم تک تھیں۔ حتیم شامل نہیں ہو سکا، وہ بھی کعبے کا حصہ تھا، تو انہوں نے جتنے ان کے پاس پیسے تھے اسی پر تعمیر کر دی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں انہی بنیادوں پر قائم کروں جو ابراہیمی بنیادیں تھیں، لیکن لوگوں میں تشویش ہوگی اور بہت ساری چیزوں کی بنا پر آپ نے تعمیر نہیں فرمائی۔ لیکن یہاں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ کعبۃ اللہ جو ہے، موجودہ کعبۃ اللہ، اس کا علم یقینی ہے، اس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھی جائے گی، لیکن کسی نے اگر صرف حتیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ حتیم کعبے کا حصہ ہے، اس کا ثبوت خبر متواتر سے نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک فرق بھی علماء نے بیان کیا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد جناب حجر اسود یہاں رہا، چونکہ ایک جنتی پتھر تھا، اس کی عظمت ہے، اس کی ایک شان ہے۔ تو ایسا بھی ہوا کہ کرامتا ایک قبیلہ تھا، مطلب کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور کے بعد بحرین میں وہ قبیلہ رہا کرتا تھا، وہ حجر اسود اٹھا کر لے گئے۔ اچھا، بالکل اٹھا کر لے گئے کہ ہم اپنے یہاں جا کر ایک کعبہ تعمیر کریں گے اور اس میں جا کر پتھر لگائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس پر قادر ہوتے؟ لے تو گئے تھے وہ، ہاں۔ لیکن ان کے جو لے جانے والے تھے وہ مرنا شروع ہو گئے، عجیب و غریب آفات کا ظہور ہوا، اور بالآخر جو لے جانے والوں کا سردار تھا وہ مرا، اور بعد میں جو دوسرا بندہ آیا ان کی جگہ وہ خود واپس کرنے آیا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آگ لگی کعبۃ اللہ شریف میں اور اس پتھر کو نقصان پہنچا۔ بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں۔ اس پر حملے کے تو کئی واقعات موجود ہیں، اس کے ٹکڑے بھی اسی لیے اس کے ٹکڑے ہیں۔ اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ 8 ٹکڑوں میں جو ہے وہ جوڑ کر جو اس کا وہ ہے حجم ہے اس میں یہ لگایا گیا ہے۔ یہ اتنا مبارک پتھر ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا، اور اس وقت اس کی جو جسامت ہے وہ جبل ابی قبیس جتنی ہوگی۔ اللہ رب العزت اسے زبان عطا کرے گا، آنکھیں عطا کرے گا، اور جس نے اس کا استلام کیا ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ گواہی دے گا، مولا کریم اس نے میرا استلام کیا۔ استلام کیا ہوتا ہے؟ آپ کا یہ سوال تھا۔ طواف کرنے والا طواف شروع کرے گا، اسے جگہ مل جاتی ہے، رش نہیں ہوتا، وہ جائے گا، دونوں ہاتھ رکھے گا حجر اسود پر، اور پھر اپنے لب اس پتھر پر رکھے گا، اس کا بوسہ لے گا، 3 مرتبہ یہ عمل کرے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، فی زمانہ یہ تو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ چومنے کا موقع نہیں ملا،
ہاتھ رکھے ہاتھ چوم لے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ موقع بھی نہیں ملا، چھڑی ہے وہ رکھے وہ چوم لے، یہ موقع بھی نہیں ملا، اب اشارہ کرے گا، حجر اسود کی طرف اشارہ کرے گا اور پھر اپنے ہونٹ جو ہے وہ ہاتھ ہونٹوں پہ رکھے گا۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے آثار چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، لیکن حجر اسود وہ یقینی جگہ ہے جہاں آپ کے لبہائے مبارکہ مس ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی شان، حجر اسود کی شان کیا کیا ہے۔ ایک شان یہ ہے کہ جنت سے بھیجا گیا ہوا پتھر ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں پتھروں میں ممتاز پتھر ہے۔ دوسری شان یہ کہ عظمت والے کعبہ شریف کا پڑوس نصیب ہوا ہے۔ اور ایک عظیم شان یہ کہ اس پتھر کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود پر آئے اور آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استلام فرمایا، بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد آپ کے لبہائے مبارکہ، آپ کا سر مبارک حجر اسود ہی پر ہے اور آپ رو رہے ہیں، آپ کے آنسو بہ رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کافی دیر تک روتے رہے اور پیچھے مڑ کر دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یا عمر ہا ہنا تسکب العبرات، اے عمر یہی تو ہے رونے کی جگہ۔ بعض علماء لکھتے ہیں ہنا تسکب العبرات، ہنا تسکب العبرات، یہاں آنسو بہتے ہیں، یہاں حسرتیں نکلتی ہیں، یہاں دعا قبول ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے اور کرم سے۔ تو چونکہ یہ وہ پتھر ہے، اور امام ذہبی نے کیا خوب بات لکھی ہے، ایک عشق و محبت میں وہ لکھ گئے، عملاً اگرچہ کیسا نہیں ہوتا، کہتے ہیں اے شوق رکھنے والے، اللہ تجھے حجر اسود کا بوسہ نصیب کرے، وہ جگہ جہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لبہائے مبارکہ مس کیے ہیں، اور بالفرض تجھے موقع نہ مل سکے، قافلے روانہ ہو جائیں، لوگ حج کرنے چلے جائیں، لیکن جب حاجی حج کر کر واپس آئیں ان کے لبوں کو چوم لو، کہ یہ اس جگہ کو مس کر کر آئے ہیں جہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لبہائے مبارکہ مس کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو حجر اسود ہے یہ اپنے استلام کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ یہ جو حجر اسود ہے اس کا چومنا، اس کا استلام کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، اور بہت سارے اس کے فضائل و برکات ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑی تفصیل سے بتایا آپ نے۔ اچھا، یہ حجر اسود جنت سے آیا تھا تب بھی ایسا ہی کالا ہی تھا؟ جب یہ جنت سے آیا تھا تو یہ بہت ہی حسین تھا، منور تھا، ابیض من اللبنی، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اچھا لیکن مشرکین کے جو گناہ تھے اس کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا، اچھا، اور اب تک پھر یہ اسی حالت سیاہ ہے۔ اچھا، ہم جب اس کو پکچر میں دیکھ رہے ہیں تو یہ تو سفید نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ دکھا دیں پکچر، دیکھیں سفید ہے یہ تو۔ یہ چاندی کی ایک پلیٹ ہے، چاندی کا ایک کور ہے، چاندی جو ہے وہ سفید ہے، اندر جو نظر آ رہا ہے یہ حجر اسود ہے، ایکچوئل جو پتھر ہے وہ اندر ہے، اندر ہے۔ کیونکہ جو ایک نیا آدمی ہے وہ تو سمجھے گا یہ پورا ہی پتھر ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کبھی موقع نہیں مل سکا، رش اتنا ہوتا ہے، ازدحام اتنا ہوتا ہے کہ اب ہاتھ ڈال کے سر رکھنا شاید مشکل ہو، یا تو سر جا سکتا ہے، یعنی دونوں ہاتھ بھی رکھے پھر اس کے ساتھ سر بھی رکھے، ہاتھ تو باہر ہی رہتا اتنا حجم نظر نہیں آتا، ہے۔ جی تو سر ہی رکھ کے بندہ جو ہے نا بوسہ لے گا۔ حاضرین سے بھی سوالات کرنے ہیں، ناظرین بھی کچھ کالز کر رہے ہیں، چلیں 2-3 کالز لے لیتے ہیں، مفتی صاحب سے سوالات بھی اس بہانے ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے حاجی عبدالاحد اتاری صاحب کی طرف بڑھیں گے اور ان سے کچھ مفید مشورے ہمیں ملتے ہیں اس پروگرام میں۔ سفر کی آج کل کے حالات کی صورت میں کیا پریشانیاں حاجیوں کو درپیش آ سکتی ہیں، ان سے بچا کیسے جائے، عبدالاحد بھائی کی طرف بڑھیں گے، اس سے پہلے کچھ کالز دے دیں۔ محمد خرم اتاری عمان مسکت سے، ماشاء اللہ مفتی صاحب آپ کے بہت اچھے سلسلے ہیں، ابھی بھی میں آج بھی آپ کے سلسلے سن رہا ہوں یوٹیوب پہ، پہلے جو پڑے ہوئے ہیں کافی سلسلے آپ کے میں نے سنے ہیں، تو کافی معلومات آپ سے ملی ہے۔ تو میں اس دفعہ حج پہ جا رہا ہوں، تو 21 جون کی میری فلائٹ ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس دفعہ تو حج پہ جب جاؤں گا تو عمرے کی نیت کروں گا، تو ادھر مکہ میں کم و بیش 7-8 دن رکوں، اس کے بعد چلا جاؤں جدہ میں، ادھر میرا ایک دوست ہے، ادھر ایک رات رکوں،
رکوں یا مدینہ میں چلا جاؤں تو ادھر اس کے بعد واپسی میں جب آؤں میں پھر مکہ میں تو کیا میں حج افراد کا احرام پہن کر آ سکتا ہوں، حج افراد کر سکتا ہوں؟ پھر یہ کیا میرے لیے کرنا کیسے؟ آپ کا جو حج ہے وہ حج تمتع ہے، حج افراد نہیں ہے۔ حج افراد تو اس وقت ہوتا ہے کہ آپ حج کا احرام پہن کر جاتے اور وہ نہ اتارتے۔ آپ عمرے کی نیت سے گئے، یعنی جا تو آپ حج کے سفر پر رہے ہیں، لیکن تمتع کا طریقہ اختیار کیا کہ پہلے عمرہ کیا، پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا۔ تو اب جب مدینہ منورہ سے آپ واپس آئیں گے، ہم نے بیان کیا تھا، واپس آتے ہوئے آپ حج کا احرام بھی باندھ سکتے ہیں، پھر آپ احرام میں رہیں گے حج تک، لیکن اس سے حج افراد نہیں ہو جائے گا، یہ حج تمتع ہی ہوگا۔ چاہیں تو واپسی میں عمرے کا احرام باندھ کر آئیں، پھر عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ احرام کھول دیں، اور پھر جب مینا جانے لگیں گے اس وقت آپ حج کا احرام پہنیں گے۔ یعنی ایک حج کی اس میں 2 عمرے بھی حج سے پہلے کر سکتے ہیں، 100 عمرے بھی ہو سکتے ہیں۔ 100 عمرے بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، اگلی کال۔ ماشاء اللہ، پروگرام احکام حج جاری و ساری ہے۔ پروگرام کے اندر مفتی صاحب کی آمد مرحبا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگوں کے اوپر حج فرض ہو گیا ہوتا ہے، تو جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ حج کر لیجئے، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی حج نہیں کرنا، ہماری وائف کو بھی ساتھ میں لے کے جانا ہے، بیوی کو ساتھ میں لے کے جانا ہے، جب ان کی بھی پیسوں کا انتظام ہو جائے گا تب ان کو ساتھ میں لے کے جائیں گے، تب حج کریں گے، تو ان کے لیے کیا مدنی پھول ہے؟ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حج کرنا فقر کو دور کرتا ہے، تو آپ پر فرض ہے تو چلے جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بیوی کیسے جائے گی؟ اللہ کے بندے، حج کرنے کی وجہ سے نہ جانے بندہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی رحمتوں کو پاتا ہے۔ جب روایت میں واضح فرما دیا گیا کہ حج کرنا فقر کو دور کرتا ہے، غریبی کو وہ دور کرتا ہے، تو توکل کرتے ہوئے اپنا جو حج فرض ہے وہ آپ ادا کریں، بیوی کا نصیب میں ہوگا تو وہ بھی چلی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کال۔ میرا نام عاطف امین اتاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو حاجی مکہ میں جو ہے وہ مقیم ہے اور جو ہے اس کے بعد جب وہ مینا جائے گا اور عرفات جائے گا تو وہاں وہ اپنی نمازیں جو ہے وہ کیسے پڑھے گا؟ مقیم کے طور پر پڑھے گا یا پھر مسافر کے طور پر قصر نماز پڑھے گا؟ اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیے، ایک ضابطہ اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ مکہ اور مینا 2 الگ الگ آبادیاں ہیں، دونوں ایک مقام نہیں ہیں، جو سمجھیں کہ 2 الگ الگ جگہیں ہیں۔ جیسا کہ پنڈی اور اسلام آباد ملا ہوا ہے بالکل، لیکن ایک وفاق ہے، ایک صوبہ ہے، مطلب پنجاب میں وفاق میں ہے، تو دونوں کی الگ بالکل حیثیتیں ہیں۔ تو اگرچہ کہ آبادیاں مل گئی ہیں لیکن عہد رسالت سے ہی یہ دونوں الگ جگہ شمار ہوتی ہیں۔ اب جب 2 الگ جگہوں پر جانے کا معاملہ ہو تو صرف اسی سے سارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ دیکھا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو رہ رہا ہے وہ جب مینا جائے گا تو وہ مکہ میں اس سے پہلے مقیم ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے وہ مقیم ہو چکا ہے تو پھر چونکہ مسافت تھوڑی ہے، مینا جانے سے اس کی جو اقامت ہے وہ باطل نہیں ہوگی، وہ مسافر نہیں ہوگا۔ مکہ یعنی مینا جانے سے پہلے جو مقیم ہے مکہ مکرمہ میں، وہ عرفات مزدلفہ وغیرہ میں بھی مقیم ہی رہے گا۔ لیکن جو پہلے سے مسافر ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے 8-9 دن یہ بن رہے ہیں، 5 دن یہ بن رہے ہیں، اور مل ملا کے 15 دن بن جائیں گے، تو ان کو الگ الگ شمار کیا جائے گا، کیونکہ ایک جگہ پر پھر 15 دن کی نیت نہیں ہوئی، اس لیے دونوں جگہوں پہ دوسری صورت میں مسافر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، مقیم وہی ہوتا ہے کہ جو 15 دن یا اس سے زیادہ کی جی، نیت سے ٹھہرا ہو۔ ایک جگہ پر وہ ٹھہرا ہو کہ میں نے 15 دن یہاں گزارنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کا اپنا اصلی وطن ہے تو ان دنوں کا اعتبار نہیں ہے، وہ تو پھر جتنے دن کے لیے بھی آیا مقیم ہی کہلائے گا۔ مقیم میں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ سوالات لیتے ہیں اپنے یہاں پر۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں عاشقان رسول موجود ہیں۔ تسلیم بھائی کچھ سوالات کریں گے؟ مجلس حج و عمرہ کے ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ یہ چلیں میں 1-2 سوال کر لیتا ہوں، تسلیم بھائی کے ہاتھوں سے تحفہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ پھر میں کون بتائے گا طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ تسلیم بھائی مائک لے جائیں اور تحفہ بھی کوئی پیارا سا گفٹ بھی دے دیں کسی بھی عاشق رسول سے۔ جواب لینے جلدی جلدی، ٹائم کم ہے تو جواب بھی دینا ہے۔ طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں بھائی؟ گھومتے ہیں تو ایک بار 1 چکر ہو جاتا ہے، تو یہی طواف ہے یا کچھ زیادہ چکر ہوتے ہیں؟ تسلیم بھائی کسی سے بھی لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
7 چکر ہوتے ہیں. 7 چکر ہوتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک سوال میری طرف سے بھی لے لیں. جی مفتی صاحب سوال کریں. استلام کتنے ہوتے ہیں؟ استلام کتنے ہوتے ہیں؟ تسلیم بھائی جواب لیجئے. استلام کتنے ہوتے ہیں؟ استلام یعنی چومنا حجر اسود کو، چاہے اشارے سے یا لبوں سے یا چھڑی سے یا ہاتھوں سے. طواف میں کتنے استلام ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں 3 بار بوسہ دینا ہوتا ہے. 3 بار بوسہ ہوتا ہے. ٹوٹل کتنے ہو گئے پھر؟ 3. ہر چکر میں 3 بار ہوا نا، تو 7 7 7 ایک 3 مرتبہ ہی ہوتا ہے صرف. ٹوٹل 3 بار. ٹوٹل 3. چلے آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. جواب غلط ہو گیا ابھی. ہاں آپ نے اچھی کوشش کی ماشاءاللہ. پیچھے ایک اور ہاتھ اٹھا ہوا ہے تسلیم بھائی، ان سے لے لیں بھائی سے. کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. 8 مرتبہ استلام کریں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جان محمد بھائی مدینہ مدینہ. طواف کا طریقہ بتائیں گے ابھی ہم، تو اس میں آپ مزید واضح طور پر سن سکیں گے 8 استلام کس طرح ہوں گے. صحیح صحیح. چکر 7 ہیں پر استلام 8 ہیں. طریقہ مفتی صاحب ابھی بتائیں گے. سیگمنٹ حج قدم بقدم میں. اس سے پہلے چلتے ہیں سفر حج کی. آج کل جو سچویشنز چل رہی ہیں اس میں کیا مشکلات ہیں، ان کے کیا حل ہیں، کچھ مفید مشورے حاجی عبدالحد سے لیں گے. چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں ہم. جی عبدالحد بھائی ویلکم اگین. کیا بتائیں گے آج حضور؟ آج میرے خیال میں آپ یہ بتائیں کہ ایک حاجی جو ہے اب اسے سفر کرنا ہے، سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے کیا لے کر جائیں کیا نہ لے کر جائیں. دوائیاں، سامان، کپڑے، چادر، بیگ، کچھ بتائیے ذرا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الحمدللہ عز و جل کچھ باتیں بیان کی تھیں. آج ایک اہم بات اور لے کر آیا ہوں جو مشکل درپیش ہے ایئرپورٹ پر حاجیوں کو. وہ یہ ہے کہ یہاں جب وہ اپنا پاسپورٹ لے کر جاتے ہیں اور ویزا اس میں اٹیچ ہوتا ہے تو ایئرپورٹ پر ان کا ویزا لے لیا جاتا ہے، جو ویزے کا پیپر ہوتا ہے، ای ویزا، اور پھر حاجی جہاز پہ سوار ہو جاتے ہیں. یہ انفارمیشن آئی ہے کہ جب وہ جدہ اترے یا مدینہ گئے تو وہاں پر ان سے وہ پیپر کی کاپی مانگی جاتی ہے، جو ہمارے ایک بہت بڑے حجاج کرام کی تعداد ہے کہ جو پیپر کی کاپی کرانا بھول جاتے ہیں. حالانکہ کئی مرتبہ تربیت میں، حج تربیتی اجتماع میں بتایا گیا کہ آپ کو جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی کم از کم 3 سیٹ کاپی بنانی ہے. ایک اپنے لگیج بیگ میں رکھ لیجئے، ایک اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیجئے، اور ایک اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ جائیے کہ کل کو کوئی مشکل ہو تو وہ چیز آپ کو میسر آ جائے. تو ابتداءً میں نے یہ عرض کر دیا کہ بھول نہ جاؤں. اچھا تھوڑا سا اس میں اشیاء لگاؤں گا. جی جی لگائیے. ایک تو یہ ہے کہ آج کل تو چونکہ جو حاجی جا رہے ہیں تو ان کے لیے موبائل موجود ہے، جو اسمارٹ فون ہے وہ لے جانا ضروری ہے. جی بالکل. وہ ہم اگلے پروگرام میں کر لیں گے کہ اسمارٹ فون سے وہ کیا کیا چیزیں کریں گے. تمنا جی جی جو اپلیکیشن ہے اور اپائنٹمنٹ جو لیے جاتے ہیں ریاض الجنہ کی اور عمرے کے. دوسری کون سی اپلیکیشن ہے؟ اعتمرنا اور توکلنا. دونوں استعمال کرنی ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک انسٹال کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ کہ اسمارٹ فون لے جانا حاجی کے لیے ضروری ہے جی کہ کچھ چیزیں اس کو وہاں سے دیکھنی ہوں گی، انسٹال کرنی ہوتی ہیں. تو اگر جو ای ویزا ہے کیا وہ پی ڈی ایف میں بھی آتا ہے؟ جی پی ڈی ایف میں آتا ہے، لیکن یہ اس کی پکچر لینی ہوگی چونکہ جو منسٹری کی طرف سے ان کو ملتا ہے پاسپورٹ میں اٹیچ ہو کر ملتا ہے، پیپر اٹیچ ہو کے ملتا ہے. اٹیچ ویزا ملتا ہے یعنی الگ سے وہ نہیں ملتا، پی ڈی ایف الگ سے نہیں ملتا. چلے اگر خود ہی بنا سکتے ہیں اچھے اسکینر سے جو ہے پی ڈی ایف کروا لیں اور موبائل میں سیف ہو جائے تو وہاں جو ہے وہ پی ڈی ایف بھی اسکین ہو جاتی ہے. اچھا بعض اوقات بہت پرابلم آتی ہے اسکین ہونے میں، پاسپورٹ اسکین نہیں ہو رہا ہوتا بعض اوقات، اس طرح چیزیں آتی ہیں. اچھا جیسے کوئی حاجی جاتا ہے وہاں پہ اندر لاؤنج میں جاتا ہے تو وہاں بھی ایک فوٹو کاپی مشین رکھی ہوئی ہے. کوئی بھول جائے مثال کے طور پر کاپی نہ کروا سکے تو بورڈنگ کروانے کی جو جگہ ہے جہاں پر آپ سامان وغیرہ رکھتے ہیں اس کے پیچھے ہی جو ہے وہ فوٹو کاپی مشین بھی موجود ہے، جہاں پیکنگ ہوتی ہے، پیکنگ کے برابر میں، تو وہاں بھی جو ہے فوٹو کاپی مشین اس لیے وہاں پر رکھی گئی ہے کیا وہاں پر ایک سے زائد. اچھا بعض اوقات جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں
FIA والے یہ بھی کافی مانگ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسا ہے. Immigration بعض اوقات لیتے ہیں لیکن حاجیوں سے نہیں مانگا جا رہا. حاجی سے نہیں مانگا جا رہا. تو حاجی سے جو ہے نا وہاں کے ایئرپورٹ کے لیے مشکل آ رہی ہے. یہاں کراچی یا پاکستان کے ایئرپورٹ پہ نہیں ہے. یہ جب وہاں پہنچتے ہیں نا تو ان کو کوئی پروف تو چاہیے, کیونکہ ویزا پاسپورٹ پہ اسٹیمپ نہیں ہو رہا. وہ خالی ایگزٹ کی اسٹیمپ لگا کر یہاں سے وہاں پہنچتے ہیں تو وہ ویزا ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ویزے کی کاپی ان کے پاس, پکچر یا کاپی کچھ بھی ہونا چاہیے جس کو وہ چیک کر لیں اور اسکین کر لیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ حاجی کو سب سے زیادہ جو یوں سمجھیں گے ٹینشن ہوتا ہے وہ احرام کا ہوتا ہے. اور وہ یہاں سے میرا تجربہ ہے کہ حاجی پیک جاتے ہیں مطلب کسی بھی دکان پر اور احرام خریدتے ہیں, اسے کھولتے تو نہیں, صرف پنی میں پیک ہوتا ہے, نہ اپنا سائز لیتے ہیں, نہ کھول کر دیکھتے ہیں کہ میری جسامت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, لمبا ہے. اگر کوئی جسامت والا شخص ہے تو اس کے لیے تو آزمائش ہوتی ہے. تو بہرحال جب آپ احرام خریدیں اسے کھول کر اچھی طرح چیک کر لیں کہ آیا وہ احرام جو ہے وہ آپ کے سائز پر ہے. پھر ہم یہاں تجربے کے مطابق ایک بات اور عرض کرتے ہیں, کیونکہ گرمی کا موسم ہے نا مفتی صاحب, جی تو ایک پسینے کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوگا. تو اگر لٹھے کی چادریں لے لیں گے نا تو وہ پسینے سے لٹھے کی چادریں جسم پر چپک بھی جاتی ہیں اور اس پہ کلف بھی لگا ہوتا ہے, تو بعض اوقات اور پرابلم ہوتی ہے. تو اس میں مشورہ یہ دیتے ہیں کہ باریک تولی کا اچھا دبیز اگر احرام لے لیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ یہ جب پسینہ آئے گا تو وہ جذب بھی کرے گا اور بے پردگی بھی نہیں ہوگی. ایک تو احرام کی چادریں. لیکن باریک تولیہ تہمت میں نہیں ملا تو باندھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ مارکیٹ میں اتنی کوالٹی کے مفتی صاحب آ گئے ہیں, تھوڑا مہنگا ملے گا, ٹھیک ہے, دبیز والا تھوڑا مہنگا ملے گا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جس میں آپ نے سامان رکھنا ہے وہ بیگ. آپ اگر ماشاءاللہ 7-8 لاکھ روپے خرچ کر کے سرکاری اسکیم میں, اور پرائیویٹ والے تو 12-15 لاکھ روپے کچھ خرچ کر رہے ہیں, اتنا خرچ کر کے جا رہے ہیں, اور آپ نے بیگ ایسا لیا کہ وہ بیچارہ آپ کے ساتھ چل ہی نہ سکا. یہاں سے ایئرپورٹ تک پہنچے, ایئرپورٹ سے وہ بیلٹ پر آیا, اور جب وہاں کی بیلٹ پر آیا تو اس کا ایک ٹائر نکل گیا. اب آپ بتائیے آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہوگی. لہٰذا میں ناظرین کو یہ عرض کروں گا جو عازمین حج جا رہے ہیں, بیگ اچھا اور عمدہ لیجئے, اور ایسا لیجئے کہ آپ کا سامان اس میں محفوظ رہے. ٹریول والوں کے بیگ پر بھی اعتماد نہ کریں نا, ان کا بیگ وہ بھی بعض اوقات گفٹ دیتے ہیں تو وہ ایک گفٹ ہی سمجھے, اس کو تحفہ ہی سمجھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو وہ بالکل ساتھی نہ بنائیں, ایکسٹرا اس میں رکھنا چاہیں تو رکھیں, اپنا بیگ کو مضبوط لیں. خاص طور پہ جو کیری کا بیگ ہے نا ٹیبل والوں کا, اب وہ تو ہوتا ہے کپڑے کا بیگ. اب جناب وہ 7-8 کلو سامان جو ہے نا وہ لاد کے کندھے پہ لٹکا کے چل رہے ہیں. اگر وایا فلائٹ ہے تو بہت لمبا چلنا پڑ جاتا ہے. تو ایسا بیگ ہونا چاہیے جس کے ٹائر ہو. آج کل تو وہ بیگ آ رہے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور 4 ٹائر ہوتے ہیں. وائی فائی والے آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ ساتھ خود ہی چلنے لگتا ہے. اچھا, ابھی ہم بہت دور ہیں, ٹھیک ہے, آ چکے ہیں. اس میں یہ ہے مفتی صاحب جیسا آپ فرما رہے ہیں نا, تو مشورہ ہم یہ دیتے ہیں کہ ایک تو لگیج بیگ ہو آپ کا مضبوط, اچھا سا 4 پہیوں والا ہو, مضبوط ہو جائے گا. اور ایک بیگ جو ہے وہ جسے ہینڈ کیری کہتے ہیں, نارملی وہ لیا جاتا ہے. اور ساتھ میں لوگ لٹکانے والے, جیسے آپ نے کہا نا بیگ لے لیتے ہیں مختلف طرح کے یا کارمانوں سے ملتے ہیں, ان کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اچھے دبیز ہینڈل والے جو کندھے پر نشان نہ ڈالیں, جیسے اسکول بیگ ہوتے ہیں اچھی کوالٹی کے, وہ لے لیں. اسکول بیگ ہی ہونا چاہیے. ہاں, اور وہ دونوں شولڈر پہ آ جاتا ہے. جی بالکل ایسا, اور وزن بھی اتنا نہیں ہوتا, اور پھر وہ آپ کو خاص مینا جاتے ہوئے کام آئیں گے. یہاں تو اتنا نہیں آئے گا اس کا انفلوئنس, لیکن جب آپ مینا جائیں گے, عرفات جائیں گے, مزدلفہ جائیں گے تو وہ بیگ بڑا کارآمد ہوگا. یہاں ایک مشورہ اور بھی دے دیتا ہوں کہ یہاں سے آپ فروٹ, ڈرائی فروٹ وغیرہ خریدیں گے, فروٹ نہیں ڈرائی فروٹ وغیرہ, تو وہ پاک روپیز میں ملے گا, اور آپ جب وہاں جائیں گے تو ریال میں ملے گا. اچھا, بہت سے لوگ چھالیاں کھانے کے, مختلف چیزیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ان کو منہ میں چاہیے ہوتا ہے, تو ایسے لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں تھوڑا سا ڈرائی فروٹ اپنے ساتھ رکھ لیں. کچھ کھانے کا ارادہ ہو تو ڈرائی فروٹ میں سے کچھ تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں, تاکہ آپ کی یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ بھی پوری ہو جائے. اور احرام میں تو چھالیاں ویسے بھی نہیں کھا سکتے. احرام میں تو پھر خوشبو والی چھالیاں اور پتہ نہیں کون کون سے مسائل ہیں, وہ اپنی جگہ پر آپ بیان کریں گے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ یہاں سے الیکٹرک کیٹل لے جائیں, کہ آپ کو جب کبھی بھی چائے پینے کا دل ہو, کہوہ پینے کا دل ہو, یا پھر اگر آپ پاؤچ بنا کر جیسے چکن وغیرہ اپنے گھر سے پکا کر لے گئے کہ جناب مجھے وہ پاؤچ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے, میں وہی کھاؤں گا,
تو ایسی صورت میں وہ کیٹل کے اندر پاؤچ ڈال کر پانی ڈال کر آپ گرم کر سکتے ہیں، آپ کو چولہے کی کسی چیز کی حاجت نہیں پڑے گی۔ اچھا، الیکٹرک کیٹل میں بھی عبداللہ بھائی یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اتنی بڑی کیٹل لے کے جائیں، چھوٹی سی آج کل تو 3 کپ کی بھی مل جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ایسے ہے، ہی ہے۔ ہاں اگر آپ کے قافلے کے لوگ بڑے ہیں اور کسی 1-2 نے لے لی تو کافی ہے میرے خیال بس میں۔ 2 کیٹل انف ہیں، ایک اگر 8 افراد کا قافلہ ہے تو 2 کیٹل انف ہے ان کے لیے۔ صحیح۔ مزید اس میں ایک آئرن ساتھ رکھ لیں، چھوٹی آئرن، وہاں آپ کپڑے استری کے لیے دیں گے تو 5 ریال پر سوٹ ہوگا، کپڑے دھونے کے لیے دیں گے تو 10 ریال پر سوٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ خود دھو لیں گے اور استری آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو آسانی رہے گی۔ تیسری مزید بات یہ عرض 10 کروں ریال گا، کا مطلب کتنے بنے پاکستانی؟ پاکستانی 55 روپے ہو گئے، 550 روپے، 550 روپے۔ تو اب اس میں ایک چیز اور بھی عرض کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ہم کتنے سوٹ لے جائیں۔ دیکھیں آپ کے پاس جو استعمال شدہ ہیں وہ تو آپ جتنے بھی لے جائیں، لیکن میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ حج تمتع کرنے اگر جا رہے ہیں تو یہاں سے جا کر عمرہ کریں تو ایک نیا لباس آپ کا ماشاءاللہ ہو، پھر آپ حج کریں تو ایک نیا لباس آپ کا ہو، اور جب دربار رسالت میں مدینے پہنچ جائیں اور جب حاضری دربار رسالت کے لیے جائیں تو ایک نیا لباس ہو۔ تو 3 نئے لباس تو مشورتاً ہیں میرے، پھر جیسے آپ چاہیں ویسا کر لیں انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو لیکن میرے جو تجربات رہے ہیں، بے شک آپ وہاں جا کر دھلوا لیں سوٹ، بالکل ایسا خود دھو سکتے ہیں تو خود دھو لیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ 40 دن کے لیے جا رہے ہیں تو 40 سوٹ آپ نے رکھ لیے، اتنا بوجھ نہ بنائیں، پیچھے جگہ کیا بچے گی، جوڑے کیسے لے کر آئیں گے آپ؟ اور وہاں پہ میلے اتنی جلدی نہیں ہوتے کپڑے، وہاں کی جو آب و ہوا میں پالیوشن بہت کم ہے، صحیح ہے، تو 2-2 3-3 دن بھی چل جاتے ہیں، اور پھر کنٹینیو ایئر کنڈیشن ماحول ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا پسینہ صرف روڈ پر ہی آ رہا ہوتا ہے۔ جی صحیح۔ اب مزید اس میں یہ ہے کہ آپ کے وہاں پر جو ایام ہیں اس کو جب آپ گزاریں گے اور مینا، مزدلفہ، عرفات جائیں گے تو ایک چٹائی جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے، لوگ نارمل طور پر لیتے نہیں ہیں، اور پھر وہاں جب خاص طور پہ مزدلفہ پہنچتے ہیں تو ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، تو وہ ایک چٹائی اپنے اس بیگ میں چھوٹی سی ڈال دیں گے، فولڈ ہو کر آتی ہے، فولڈنگ چٹائی آتی ہے، وہ ڈال دیں گے تو وہ انشاءاللہ مزدلفہ کے اس وقوف کے وقت جب انہوں نے نماز پڑھنی ہو، آرام کرنا ہو تو وہ بڑا کارآمد رہتا ہے ان کے لیے۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی، مزید بھی بہت ساری ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز مفتی صاحب یہ بھی دیکھا میں نے کہ بعض لوگ ہینڈ کیری میں نا، کچھ گرمی کا سیزن بھی ہے تو کچھ لیکوڈ لے لیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس لے لی 1.5 لیٹر 2.5 لیٹر والی، کچھ دودھ پینے کے عادی ہمارے گاؤں دیہات کے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ہینڈ کیری میں یہ رول یاد رکھیں کہ انٹرنیشنل ایویشن رولز کے مطابق 100 ml سے زیادہ لیکوڈ آپ ہینڈ کیری میں نہیں لے جا سکتے۔ آپ کی جو چھوٹی سے چھوٹی بوتل ہے نا وہی بس شاید اتنی الاؤ کرتے ہوں گے ہینڈ کیری میں، تو آپ زیادہ لیکوڈ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ ایئرپورٹ پہ اندر ہر چیز مل جاتی ہے، سفر میں بھی مل جاتا ہے، تو آپ کو اگر کوئی لیکوڈ واقعی لے کے جانا ہو تو پھر آپ کے بڑے بیگ میں لے جا سکتے ہیں پیک کر کے۔ بہت سارے ناظرین کا پہلا سفر ہوتا ہے آج کا، تو ہینڈ کیری اور لگیج کا فرق بھی بتا دیتا۔ ہاں، یہ جہاز میں جو آپ کے ساتھ چھوٹا بیگ جاتا ہے 7 کلو وزن الاؤ کرتے ہیں اس میں، وہ آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً ایئر لائن والے اس بیگ کا بھی وزن کرنے لگے ہیں۔ جی جی ایسا ہی ہے، لوگ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل اکا دکا ایئر لائنز ہوں گی جو اس کا وزن نہ کرتی ہوں، تقریباً جگہوں پہ اس کا بھی وزن ہوتا ہے، اور اگر زیادہ ہوگا تو پیمنٹ لیں گے۔ یہ جو بیگ ہے یہ لینے کا، یہ بیگ اگر آپ نے ایسا لیا ہوا ہے کہ 3 کلو بیگ کا وزن ہے، 4 کلو سامان آئے گا، تو ایک آج کل بیگ آ رہے ہیں پلاسٹک والے، یعنی پلاسٹک بھی ایسی ہوتی ہے لچکدار ہوتی ہے، ان کا جو وزن ہے سب سے کم ہوتا ہے۔ اس طرح کا بیگ لیا جائے تو یہ جہاز میں جو جائے گا اس میں کینچی وغیرہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ممنوع ہوتی ہیں۔ ایک بیگ وہ ہوتا ہے جو آپ بورڈنگ کے وقت حوالے کر دیتے ہیں، وہ لیگیج کہلاتا ہے۔ صحیح، اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں آپ رکھنا چاہیں اس کی اجازت ہوتی ہے، جو قانونی طور پر منع نہ ہو۔ 2 چیزیں اور مفتی صاحب عرض کروں گا، ایک تو یہ جو وہ بیلٹ پہنتے ہیں نا احرام کی حالت میں، وہ بھی بیلٹ بعض لوگ جو ہے ایسا لیتے ہیں جس میں وہ سوئیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، کلپ بغیر کے بیلٹ ہوتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کھول بند کرنے میں ان کے ہاتھ میں زخم ہو جاتا ہے، تو ہم کلپ والا بیلٹ سجیسٹ کرتے ہیں۔ اور ایک بوٹل جیسے کہا نا اشفاق بھائی نے، تو وہ پانی کی تو ایک بوٹل ہوتی ہے، لیکن ایک بوٹل اپنے ساتھ وہ رکھیں، ماشاءاللہ امیر سنت کی تربیت ہے کہ وہ آپ کو کام آتی ہے، کہیں بھی آپ نے جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے اپنے ساتھ زمزم شریف بھر کے لے جائیں۔ لوگ وہاں پر منرل واٹر پیتے ہیں، ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ جب یہ بوٹل ہو آپ کے پاس، زمزم ہر وقت آپ کے پاس ہو، جب آپ نے پینا ہے زمزم پینا ہے، 40 دن تک آپ زمزم پیئیں گے، زہے نصیب کہ آپ کے خون میں سرایت کر جائے زمزم، اتنا زمزم پیئیں۔ وہاں زمزم بڑے کم قیمت یہاں پر ہمیں کوئی گفٹ کرتا ہے تو ہم تھوڑا سا سارے گھر والے جو ہے نا 2 گھٹ پی کر خوش ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہم مدینہ منورہ میں اترے اور اترنے کے بعد کسی کے مشورے پر ہم نے وہیں سے زمزم خریدا، واہ، ایئرپورٹ سے ہی، کیونکہ وہیں مدینہ شریف میں تو وہی ملتا ہے، اور گاڑی میں رکھا اور ہوٹل میں لے آئے۔
अल्हम्दुलिल्लाह। ताकि वो इस्तेमाल हो सके। हाँ ये भी हो सकता माशाअल्लाह। बट ये कि ये जो बोतल भरनी है, ये मस्जिद के अंदर से भर के ले जाने का मसला क्या होगा? ये है। मस्जिद के अंदर से भरने का मसला 6 वही होगा नंबर जो और होना 7 चाहिए। नंबर गेट के पास बाकायदा भर कर दी वही जाए। ना कि बाहर से भरें। जी बाहर से। मस्जिद का पानी जो है वो मस्जिद में पीने के लिए है ना, कि इसमें इजाजत है? हुकुम तो मुफ्ती साहब फरमाएंगे। देखिए मस्जिद का पानी है या नहीं, ये सवाल। मामला काबिल ये- गौर है। वो जो कूलर हैं वो मस्जिद के हैं तो मस्जिद का पानी है, ठीक है ना। जो कूलर हैं, कूलरों में होता है ना पानी, तो जी जी, अंदर जो होता है कूलर में होता अगर तो वो मस्जिद की मिल्कियत है तो फिर तो ये मस्जिद का पानी है। अगर किसी और की मिल्कियत है और उसने मस्जिद में रख दी है तो फिर तो हम ये नहीं कहेंगे कि मस्जिद का पानी है। है। अभी बज़ाहिर क्या लग रहा है? नहीं भरना चाहिए। आफियत इसी में कि आप ना भरें। भरकर ना लाना चाहिए। बाहर से मिल जाता है इजी। जी अच्छा, जी। मक्के शरीफ में भी मस्जिदुल हराम के बाहर 2 तरह के नलके हैं। एक पे ड्रिंकिंग वाटर लिखा है, एक में जमजम लिखा है। तो ड्रिंकिंग वाटर अलग है और जमजम अलग है। तो जमजम अगर भरना हो तो वहाँ जमजम के जो नलके हैं बाहर की तरफ, फिर वहाँ से मक्का भरा जा मुकरमा में जमजम की जो फैक्ट्री है, जी जी। क्या नाम है उस जगह का? खुदाई पे है। खुदाई पे। जी खुदाई। खुदाई पे तो वहाँ पूरा एक बना हुआ निज़ाम है है माशाअल्लाह। निज़ाम। वहाँ आप जाएंगे, पासपोर्ट दिखाएंगे, जितनी इजाजत होती है वो आपको बोतल दे एक देंगे पासपोर्ट पे 2 बोतलें 5.5 लीटर वाली एक वक्त में ना, एक वक्त में, और वो एक हाजी को एक ही वक्त में मिलती हैं, बाद में नहीं मिलती। हाजी को नहीं मिलती। वैसे ये आजकल नॉर्मल वहाँ शॉप्स पे मिलने लगी हैं आपको, वो 10-12 रियाल 14-15 में, रियाल का आराम से 12-15 रियाल में मिल जाती है। आप पूरा दिन 2-3 दिन चल जाती है। काफिले चल रहे हैं मदीने की तरफ। कलाम में आला हजरत के एक दो शेर सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ। काफिले ने सुए तैबा कमराई की, काफिले ने सुए तैबा कमराई की, काफिले ने सुए तैबा कमराई की, मुश्किलां सान लागी मेरी तन्हाई की, मुश्किलां सान लागी मेरी तन्हाई की, लाज रख ली तमाए अफ़्व के सौदाई की, लाज रख ली तमाए अफ़्व के सौदाई की, ऐ मैं कुर्बान मेरे आका बड़ी आकाई की, ऐ मैं कुर्बान मेरे आका बड़ी आकाई की, मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया, सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार तवज्जो फरमाए, मैं कुर्बान मेरे आका बड़ी आकाई की, ऐ मैं कुर्बान मेरे आका बड़ी आकाई की, तंग ठहरी है रज़ा जिस के लिए वुसअत अर्श, तंग ठहरी है रज़ा जिस के लिए वुसअत अर्श, जगा
دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی، بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی، قافلے نے سوئے طیبہ آئیے چلتے ہیں اب اختتامی سیگمنٹ کی طرف، جس میں مفتی صاحب حج قدم بقدم پریزنٹیشن کے ساتھ تفصیلات، مسائل اور ڈائیگرام، بہت پیاری پیاری چیزیں بتاتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ، بالخصوص حجاج کرام کو یہ سننا بڑا مفید ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں ہم۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں آؤں گا طواف کا طریقہ، اس کی جو 3D ہے اس کی طرف، کہ جو طواف کا طریقہ ہے وہ کیا ہوگا۔ کعبۃ اللہ شریف عظمتوں کی جگہ، اسے بیت اللہ اکرام کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ یعنی اس کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم ہے، اس کے گرد چکر لگانا ایک عبادت مقصودہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس گھر کو اپنی عظمت کی نشانی قرار دیا، اپنی عزت کی نشانی قرار دیا، اپنی اکرام کی نشانی قرار دیا، تو اس مناسبت سے یہ بیت اللہ کہلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی رہتا ہے یہاں پر، تو 4 دیواری ہے اور اندر سے خالی ہے بظاہر، لیکن یہ اللہ کی رحمتوں کی جگہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت مکان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، اللہ رب العزت زمانے سے پاک ہے، اللہ رب العزت ان اوصاف سے پاک ہے جو کہ انسان جس کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو آتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ خانہ کعبہ ایک عمرہ کرنے والے نے، طواف کرنے والے نے اس کا طواف کرنا ہوتا ہے، تو طواف کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ رکن اسود سے ہوتی ہے۔ پہلے ہم تعارف کروائیں گے کونوں کا۔ یہ جو کونا ہے اسے رکن اسود کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، یہ حجر اسود ہے جناب، اسی کی وجہ سے یہ کونا رکن اسود کہلایا۔ یہ جو ہے جگہ ملتزم ہے، بڑی اہم جگہ ہے۔ حجر اسود بھی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، ملتزم بھی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اور عمرہ کرنے والے نے نماز پڑھنے کے بعد یہاں آنا ہوتا ہے، یہاں آ کے چمٹ جانا ہوتا ہے، اور چمٹنے میں اس بات کا خیال کرے کہ خوشبو نہ لگی ہو یہاں پر، تو وہ یہاں آ کر چمٹ جائے گا، التجا کرے گا، اللہ کی بارگاہ سے مانگے گا، اسی لیے اسے ملتزم کہتے ہیں۔ اب چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، چمٹنے کی جگہ نہیں ملتی، تو اس کی محاذات کے سامنے آ کر دعا مانگ لیں کم از کم۔ آگے بڑھتے ہیں جی جناب، یہ باب الکعبہ کہلاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ بڑا مشہور ہے، سب اس کو جانتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب جو کونوں کے نام ہیں وہ علاقوں کی وجہ سے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کونا جو ہے عراق کی جانب ہے، اس لیے اسے رکن عراقی کہا گیا۔ آگے چلتے ہیں جناب، یہ جو جگہ ہے، ابھی تذکرہ ہوا تھا ہماری گفتگو میں کہ کچھ حصہ قریش نے جب تعمیر کی تو ان کے پاس پیسے کم تھے، کعبے کا کچھ حصہ چھوڑ دیا، تو جو حصہ چھوڑ دیا یہ اس کے گرد دیوار لگا کر کھڑی کی ہوئی ہے کہ یہ وہ چھوٹا ہوا حصہ ہے، یہ بھی کعبے ہی کا حصہ ہے روایات کے مطابق، تو اس کا نام ہے حتیم، اسے حتیم کہتے ہیں جی جناب۔ اور یہ ہے جناب میزاب رحمت پرنالہ، اللہ اکبر۔ اور اس پرنالے کا جو رخ ہے وہ مدینہ منورہ کی طرح ہے، بارش آتی ہے تو پانی گرتا ہے اور اس سے بوندیں ٹپکتی ہیں، جو کہ اس کا رخ مدینہ منورہ کی طرف ہے، تو مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے ایک عاشق کا تصور یہ بن رہا ہے کہ گویا کہ یہ آنسو بہا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیں جناب، یہ جو کونا ہے یہ ملک شام کی طرف ہے، اس لیے اس کا نام رکن شامی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ جو دیوار ہے اسے مستجار کہتے ہیں، یہاں کے پناہ لی جاتی تھی۔ مستجار کا معنی ہے پناہ لینے کی جگہ، تو اس کا نام مستجار ہے جی جناب۔
یہ جو کونا ہے یہ قواعد ابراہیمی ہی پر ہے، اس کا نام ہے رکن یمانی۔ یہ حجر اسود کے بعد کعبہ شریف کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اہم حصہ اس معنی میں بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طواف کرتے ہوئے جب یہاں سے آپ گزرتے تو ہاتھ لگا کر اس کا بوسہ لیتے، مطلب منہ سے بوسہ نہیں لیتے تھے، ہاتھ لگا کر اس کا استلام فرماتے۔ تو اگر کسی حاجی کو ہاتھ لگانے کا موقع ملتا ہے تو اس کا استلام کرے گا۔ اس کے لیے اشارہ نہیں ہے، اس کے لیے تقبیل نہیں ہے، چومنا نہیں ہے۔ حجر اسود کے لیے تو متبادل تھا کہ جناب ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملا تو اشارے سے استلام کرے گا۔ یہاں بھی استلام سنت ہے، لیکن صرف اور صرف ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے اس وقت، ورنہ نہیں۔ تو یہ رکن یمانی ہے جو کہ ملک یمن کی طرف اس کا رخ ہے، اس مناسبت سے رکن یمانی کہلایا۔ جی جناب، اللہ اکبر۔ مستجاب 70,000 ملائکہ یہاں تشریف فرما رہتے ہیں جو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھے اس پر آمین کہتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اس لیے یہ جو دیوار ہے یہ مستجاب کہلاتی ہے۔ جی یہ جو جگہ ہے یہ ہے وہ مبارک پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، کیونکہ دیواریں جب اونچی ہو گئیں تو اوپر کیسے جائیں، پتھر ایک لفٹ بن جاتا تھا، وہ اوپر لے کر جاتا تھا، نیچے لے کر آتا تھا۔ اس پتھر پر آپ کے مبارک قدموں کے نشان جم گئے۔ آپ کے جو مبارک قدموں کے نشان جم گئے تو یہ آپ کے مبارک قدموں کے نشان والا پتھر آج خانہ کعبہ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس جگہ نماز کی جگہ بناؤ۔ طواف کرنے کے بعد اس کے قریب آ کر طواف کرنے والا جو ہے وہ نفل ادا کرے جو کہ واجب ہوتے ہیں طواف کے بعد، یہ اس کی ایک اہمیت ہے۔ تو یہ تبرک کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے مبارک قدم چھپے ہوئے ہوں جہاں پر، اس کی اتنی اہمیت ہے پتھر کی کہ اسے خانہ کعبہ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو مقام ابراہیم اور حجر اسود دونوں اٹھائے جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ جی جناب، آتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ طواف کیسے شروع کرنا ہے۔ اگر کوئی مطاف میں ہے، یہ جو نیچے کا کھلا ایریا یہ مطاف کہلاتا ہے، چھت سے بھی طواف ہوتا ہے۔ اگر آپ چھت سے طواف کر رہے ہیں تو ایک گرین لائٹیں ہر جگہ لگی ہوئی ہیں، میزانین پر، گراؤنڈ فلور پر، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ چھت پر، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ نے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی پٹا نہیں ہے، لیکن دور مطاف میں بھی ایک لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ دور ہیں، حجر اسود نظر نہیں آ رہا، اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں گے ایک لائٹ آپ کو بتائے گی۔ اس سے پہلے آ کر آپ نے کھڑے ہونا ہے، جی اس سے پہلے آ کر آپ نے کھڑے ہونا ہے حجر اسود سے پہلے، اور یہاں آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے۔ دل میں یہی ہو کہ جناب میں طواف کر رہا ہوں، یہ بھی ہونا کافی ہے۔ یہاں جناب ایک حاجی آیا، اس نے نیت کی، عربی الفاظ پڑھ سکتا ہے تو عربی الفاظ پڑھ لے، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں بیت الحرام کے گرد، آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ ہے پہلا سٹیپ کہ وہ آ کے نیت کر رہا ہے۔ جناب آگے بڑھے گا اب یہ، جی آگے بڑھتے ہوئے اب یہ آئے گا حجر اسود کی طرف رخ کرے گا۔ اب جو ہم نے استلام کے مراحل بیان کیے، جو موقع ایسے میسر آتا ہے، چومنا نصیب ہوتا ہے تو چوم لے، ہاتھ لگانے کا موقع ملتا ہے تو ہاتھ لگا لے، ورنہ اشارے سے، فی زمانہ تو اشارے سے ہی استلام کا موقع مل رہا ہے۔ استلام کرے گا، اور استلام کرتے ہی اب یہ سیکنڈ اسٹیپ تھا، تھرڈ اسٹیپ یہ ہوگا کہ اب یہ رخ اپنا سیدھا کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے گا۔ اب یہ آگے بڑھتے ہوئے طواف کی دعائیں دی ہوتی ہیں، وہ دعا پڑھتے ہوئے آگے بڑھے گا اور طواف اپنا مکمل کرے گا۔ جی طواف اپنا مکمل کرے گا، آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جب بھی آئے گا حجر اسود کے سامنے استلام کرے گا۔ ابتدا میں استلام کیا، ہر چکر کے ختم ہونے پر استلام کیا، ٹھیک ہے؟ تو یوں 8 دفعہ استلام کرے گا ایک طواف میں۔ ایک طواف کا مطلب ہوتا ہے 7 چکر، ایک طواف میں 7 چکر اور استلام 8 ہوں گے۔ یہ تو تھا ہمارا
ہم نے یہ بیان کیا کہ طواف کس طرح کرنا ہے، طواف کیا ہوتا ہے، طواف کی کتنی اقسام ہیں۔ آئیے اپنی مرکزی پریزنٹیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی جناب، طواف کی 6 قسمیں ہیں۔ جی، طواف کی 6 اقسام ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے طواف زیارت، اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ دوسرا طواف عمرہ، تیسرا طواف قدوم، چوتھا طواف وداع، پانچواں نفلی طواف، چھٹا طواف نظر، مین اسکرین میں بھی دکھا دیں۔ طواف زیارت، طواف عمرہ، طواف قدوم، طواف وداع، طواف نفل اور طواف نظر۔ آئیے اب ان کی تفصیل جانتے ہیں کہ کیا کیا طواف ہوتے ہیں۔ جی جناب، طواف زیارت کیا ہوتا ہے؟ یہ حج کے بعد دوسرا اہم ترین فرض ہے۔ حج کے 2 ہی فرض ہیں، یعنی احرام تو شرط ہے، اس کے بعد 2 فرض ہیں۔ وقوف عرفہ، اپنے وقت میں احرام کی حالت میں، حج کے احرام کی حالت میں عرفات میں موجود ہونا، اور دوسرا حج کا فرض ہے طواف زیارت کرنا۔ کب ہوتا ہے طواف؟ 10 ذو الحجہ کی طلوع فجر کے بعد، یعنی جب وقوف عرفہ ہو گیا اس کے بعد 10 ذو الحجہ کی طلوع فجر کے بعد کسی بھی وقت طواف زیارت کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ کیا ہے ہمارا؟ طواف زیارت کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ طواف زیارت جو ہے وہ سادے لباس میں بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے بالفرض احرام نہیں کھول پایا، اس کی قربانی نہیں ہوئی تھی، وہ طواف کرنے آ گیا ہے، تو وہ احرام کی حالت میں بھی آ جائے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ جی، طواف زیارت کے لیے واجب یہ ہے کہ ایام نہر کے اندر اندر طواف کیا جائے، یعنی جو قربانی کے دن ہوں گے 10واں 11واں 12ویں کی مغرب سے پہلے پہلے طواف کیا جائے، یہ واجب ہے۔ بالفرض اس وقت میں نہیں کیا تو یہ طواف ذمے پر باقی رہے گا، ساری عمر باقی رہے گا، ورنہ بندہ احرام سے مکمل طور پر باہر نہیں ہوگا۔ حلق کروا کے احرام کی پابندیاں تو ختم ہو گئیں، لیکن طواف زیارت نہیں کیا تو بیویاں حلال نہیں ہوں گی، یہ بھی احرام کا ایک حصے کے طور پر باقی رہے گا۔ جناب آگے بڑھتے ہیں۔ طواف کی دوسری قسم کون سی ہے؟ یہ ہے طواف عمرہ۔ عمرے کا طواف جو ہے عمرے کا رکن ہوتا ہے۔ عمرے میں 4 چیزیں لازمی ہیں، ویسے تو عمرے میں کئی چیزیں ہیں، لیکن جو لازمی چیزیں ہیں، کمپلسری جو چیزیں ہیں وہ 4 ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں پہلی چیز کون سی ہے؟ احرام، یہ شرط ہے کہ آپ حالت احرام میں عمرہ کریں۔ جی، دوسری جو چیز ہے طواف کرنا، یہ عمرے کا رکن ہے۔ جی، سعی، یہ عمرے کا واجب ہے۔ نمبر چوتھی جو چیز ہے حلق یا تقصیر کرنا، یعنی یا تو تقصیر کیے جائیں، ایک پورا جو بال ہے آپ کے سر کی چوتھائی کا، کم از کم چوتھائی کا یہ لے لیا جائے۔ سنت یہ ہے کہ پورے سر کی تقصیر ہو۔ جو اسلامی بہنیں وہ صرف تقصیر کریں گی، اپنے بالوں کا ایک پورا جو ہے وہ مجموعی بالوں کا لیں، یہ ان کے لیے بھی سنت ہے۔ اور مرد کے لیے حلق افضل ہے، تو حلق یا تقصیر کے ذریعے احرام سے باہر آتا ہے بندہ۔ ہم نے آج ایک احرام سے باہر آنے کا طریقہ سنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، وہ طریقہ صرف یہیں کے لیے خاص ہے۔ آج بھی کوئی خاتون احرام کی حالت میں آتی ہے اور ایسا معاملہ پیش آتا ہے، اسے حج پر جانا ہے، تو وہ یہی طریقہ اپنائیں گی، ورنہ احرام سے باہر آنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اصل طریقہ ہے، دوسرا جو طریقہ ہے، 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ تھا جو حدیث عائشہ میں بیان ہوا، دوسرا طریقہ ہے حلق یا تقصیر، جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے احرام پہن لیا اور احرام پہننے کے بعد جانے لگا تو منع کر دیا گیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے کوئی قانونی ایشو ہو جاتا ہے، واپس کر دیا گیا، اب وہ قادر ہی نہیں ہے عمرہ کرنے پہ، حج کرنے پہ، یہ مؤثر ہے، یہ مؤثر ہے۔ یہ اب یہ حلق، یہ جو ہے احرام سے باہر کیسے ہوگا؟ ایک قربانی بھیجے گا حرم میں، یا کسی کو کہے گا کہ حرم میں میری طرف سے قربانی کرو۔ جب تک وہ قربانی نہیں ہو جاتی یہ حالت احرام میں رہے گا۔ یہ تیسرا طریقہ احرام سے نکلنے کا۔ ہاں، بہتر یہ ہے اس موقع پر کہ جب قربانی ہو جائے تو حلق بھی کر لے، لیکن حلق کرنا شرط نہیں ہے، بہتر ہے کہ حلق بھی کر لے۔ تیسری قسم کی طرف بڑھتے ہیں، بڑی اہم قسم ہے طواف قدوم۔ کل بھی ایک مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا، ایک سائل نے سوال کیا تھا، جی میں آتا ہوں تو میں نے 2 قسمیں بیان کی تھیں کہ آپ میقات کے باہر سے آئیں گے، اندر سے آئیں گے۔
اگر یہ میقات کے باہر سے آ رہے تھے تو طواف قدوم سنت ہے ان کے لیے. اگر یہ ہل یا اپنا حرم سے ہیں تو ان کے لیے سنت نہیں تھا. یہ جدہ سے آ رہے تھے جنہوں نے کل سوال کیا تھا. اچھا بتایا تھا انہوں نے کہا تھا میں جدہ سے ہوں, اچھا مجھے 9 کو ہی اجازت ملی تو میں ڈائریکٹ میں عرفات جا سکتا ہوں. جدہ کا لفظ نہیں سنے ہوں گے, جو میں نے 2 قسموں میں مسئلہ بیان کیا تھا. اور جدہ والے کے لیے سنت نہیں ہے. نہیں ہے. طواف قدوم جو ہے وہ کس کے لیے ہے, آئیے دیکھتے ہیں. جی, عمرہ پر جانے والوں کے لیے سنت نہیں ہے, وہ طواف قدوم نہیں کرتے, وہ ایک ہی طواف کرتے ہیں, یعنی کہ عمرے کا طواف کریں گے پھر اس کے بعد اپنے وقت پر احرام کھول دیں گے, لیکن نفلی طواف وہ کرتے رہیں گے جتنا مرضی ان کو موقع ملتا ہے. حج تمتع کرنے والے کے لیے بھی سنت نہیں ہے طواف قدوم. جی, غیر آفاقی افراد پر جو جانے والا ہے, جدہ سے جا رہا ہے یا حرم سے جا رہا ہے, وہ حج افرادی کرے گا, اس کے لیے بھی سنت نہیں ہے. جی, کس کے لیے سنت ہے؟ آفاق سے حج افراد کے لیے جو جا رہا ہے, آفاق سے جو حج افراد کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے سنت ہے. اور کس کے لیے سنت ہے؟ حج قران کرنے والے کے لیے. اچھا, جو حج افراد کرنے والا ہے اس نے عمرے کا طواف کرنا ہی نہیں ہے, وہ تو صرف طواف قدوم کرے گا. صحیح. اب جو قران کرنے والا ہے اس نے تو عمرہ بھی ادا کرنا ہے, تو اس کا جو پہلا طواف ہے وہ عمرے کا طواف ادا ہوگا. اچھا, اور وہ دوسرا طواف جو ہے وہ اپنا بعد میں قدوم کا کرے گا. صحیح سے پہلے کرے گا کہ بعد؟ صحیح کے بعد ہی کرے گا. جی جناب, آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہو گیا نا جی. کس وقت ادا کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا. طواف قدوم کس وقت ادا کیا جائے گا؟ جی, جن لوگوں نے کرنا ہے, آفاقی حج افراد والا ہے تو وہ صرف آ کر اس نے طواف ہی کرنا ہے, عمرہ نہیں کرنا, طواف کرے گا. جی, حج قران والا پہلے عمرہ کرے گا, یہ نہیں لکھا صرف عمرے کا طواف کرے گا, عمرہ کرے گا پھر طواف قدوم کرے گا. آگے بڑھتے ہیں. یہ طواف حالت احرام میں ہوتا ہے. جی جناب, طواف وداع, عمرہ کرنے والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ذرا گاڑی روکو, ذرا طواف وداع کر آ جائیں. کس کے لیے ہے, کس کے لیے نہیں ہے؟ جی جناب, کون کرتا ہے طواف وداع؟ عمرہ کرنے والے پر طواف وداع نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے, علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ سے لوٹتے ہوئے, یعنی یہ حاجیوں کے لیے لکھا ہے ویسے, کہ کسی نے طواف وداع کر لیا, لیکن پھر بھی لوٹتے ہوئے جو آخری عمل ہے وہ طواف ہو. تو ایک اچھی بات ہے, ایک حسرت نکالنے کی جگہ ہے, وہاں حسرتیں نکالی جاتی ہیں. تو ویسے ایک عرفن جو آخری طواف کر رہے ہوتے ہیں اسی کو وداع کہہ رہے ہوتے ہیں, الوداعی طواف. طواف زیارت کے بعد حاجی نے اگر کوئی طواف کر لیا, طواف وداع ادا ہو گیا. ٹھیک, یہ تو شرعن ہو گیا. اگرچہ کہ نفلی طواف کی نیت سے کیا ہو, وداع ادا ہو گیا. لیکن جو ہمارے یہاں عرفی طور پر ایک الوداعی طواف جس کو کہتے ہیں, تو اس میں تو حرج نہیں ہے نا کہ آخری, حرج تو کوئی نہیں, کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا ہے آخری کام طواف ہو. اہمیت بیان کر رہا ہوں. جی, لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے, گاڑی روانہ ہونے لگتی ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا تو یوں ہو جائے گا. ہاں, یہ جانا جائے کہ یہ نفل ہی ہے. ہاں, چھوٹ گیا تو مسئلہ نہیں. جی جناب. جی, ہل اور مکہ میں رہنے والے جو ہیں حج افراد کرتے ہیں, یہ تو ان کے لیے طواف وداع نہیں ہے. صحیح. دور سے جو آیا ہے آفاق سے, اس کے لیے ہے. جی, میقات کے باہر سے کسی بھی طرح کا حج کرنے والا جو آتا ہے اس پر یہ طواف کرنا واجب ہے. اس طواف کا حالت احرام میں ہونا ضروری نہیں ہے. یہ طواف کی 3 قسمیں تھی. جی, چوتھی قسم جو ہے وہ ہے نفلی طواف. آفاقی کے لیے مکہ مکرمہ میں نفلی طواف, چوتھی قسم ہے یہ. آفاقی کے لیے مکہ مکرمہ میں نفلی طواف نفل نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے, اس لیے کہ اس عبادت کا موقع تو وہیں ملنا ہے, اس کے علاوہ تو کہیں نہیں مل سکتا. تو نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ یہ کام جو ہے وہ افضل ہے. اب ایک اور بھی بحث ہے جو علماء میں ہے, وہ یہ ہے کہ عمرہ افضل ہے کہ طواف افضل ہے. ٹھیک ہے, دیکھا جائے تو عمرے کے افعال زیادہ ہیں, عمرے میں صحیح بھی ہوتی ہے, تو اپنے افعال کے اعتبار سے تو اس کا وزن زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ طواف کی اپنی ایک اہمیت ہے. اچھا, یہ یاد رہے کہ جب بھی طواف کریں گے آپ, وہ نفل طواف ہو, طواف وداع ہو, طواف زیارت ہو, عمرے کا طواف ہو, 2 رکعت پڑھنا واجب ہو جائے گا. اسے طواف کے نفل تو کہتے ہیں لیکن در حقیقت وہ واجب ہوتے ہیں. وہ ذمہ پر رہیں گے, بہتر تو یہ مسجد حرام شریف میں پڑھے, بہتر تو یہ کہ فوراً بعد پڑھے, لیکن بعد میں بھی وہ پڑھے جا سکتے ہیں. اور مکروہ ٹائم ہو تو
ہم مکرو ٹائم میں تو نہیں پڑھ جائیں گے، اس کے بعد پڑھیں. جی. مکرو سے مراد وہ والا مکرو ٹائم جو 3 ٹائم ہے. جی جی، صبح دوپہر اور شام والا جو ہے. جی. نفل طواف کے لیے احرام ضروری نہیں ہے. جی. وہ ایک لطیفہ کہیں چٹکلا کہہ لیتے ہیں، عبدالحبیب بھائی نے بیان کیا تھا. ایک بابا جی کو کسی نے کہا کہ بھئی جو لوگ وہاں کر رہے ہیں آپ بھی کرتے رہیے گا. اب اس نے چکر شروع کیے، اب وہ ختم ہونے کا نام نہ لیں. پتہ ہی نہیں تھا اس کو کہ جی طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں. جی جی. تو وہ تو شام تک طواف کرتا رہا. تو طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکر کے بعد آپ کا یہ عمل پورا ہو گیا. اس کے بعد آپ جائیں طواف کی نماز ادا کریں. دوسرا کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ دوسرا کر لیں. جی. طواف نظر، چونکہ طواف ایک عبادت مقصودہ ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، تو اس لیے اس کی نظر بھی ہو سکتی ہے. کوئی نظر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں طواف ادا کروں گا، تو یہ طواف نظر کی صورت بنے گی. جی آگے بڑھتے ہیں. طواف کی جو اقسام ہیں وہ پوری ہوئی. چند اہم اس کے طواف کے مسائل سماعت کر لیتے ہیں. طواف بہت سارے مسائل میں نماز ہی کی طرح ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں بات چیت ہو سکتی ہے، نماز میں بات چیت نہیں ہو سکتی. جی. تو طواف یہ نہیں ہے آپ نے اٹھائی ہوئی ہے سیلفی اور ہاں میں طواف کر رہا ہوں، ہاں میں طواف کر رہا ہوں، ولا مان ولا فیس. اشفاق بھائی ایسے بھیانک مناظر پر نگاہیں پڑتی ہیں. مطلب وہ اس نے اسٹک اٹھائی ہوئی ہے، وہاں ایک خاتون بیٹھی ہے، خاتون سوچ رہی ہے میں تو کمرے میں بیٹھی ہوں، نہ دوپٹہ نہ کچھ اور، ٹھیک ہے. اسے کیا پتا پورا جان کی ویڈیو دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ. مطلب ایک اچانک نگاہ تو پڑ جاتی ہے. اچھا پھر اسپیکر پر آوازیں آ رہی ہیں، لوگوں کے اعمال جو ہیں ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو وہ تو عبادت ہے، طواف عبادت ہے، طواف سیلفی کی جگہ نہیں ہے. اگر آپ کو تصویر بنانی ہے تو اس کے جو موقع ہوں گے اس میں بنا لیجئے گا. یہ عبادت ادا کر رہے ہیں آپ. تو نماز عبادت ہے، طواف بھی ایک اہم ترین عبادت ہے، خشوع خضوع کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی رحمت طلب کرتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے، اذکار پڑھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے اس عبادت کو ادا کرنا ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے عمرہ کر لیا آزاد ہو گئے اب کوئی احرام نہیں ہے، نفلی طواف تو کر رہے ہیں ہم. نفلی طواف بھی ایک عظیم عبادت ہے، اس عبادت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ نے طواف ادا کرنا ہے. جی. عذر نہ ہو تو پیدل طواف کرنا واجب ہے. جی. لہذا ویل چیئر پر جس کی استطاعت ہے پیدل کرنے کی، ویل چیئر پر نہیں کر سکتا. جی. کاندھے پر سوار ہو کر نہیں کر سکتا، اسکوٹی پر نہیں کر سکتا. ایک ویڈیو آئی تھی ایک مرتبہ اسکوٹی کی بھی، علمان والحفیظ. اور آج کل تو یہ الیکٹرک گاڑیاں عام ہو گئی، لائن لگی ہوئی نا. میں صحیح کر رہا تھا، وہ 200-250 بندہ لائن میں کھڑا ہوگا. لائن کیوں لگی ہوئی ہے؟ ہٹے کٹے بالکل جوان لوگ. پتہ چلا یہاں اسکوٹی کا ٹوکن ان کو ملتا ہے پیسے دے کے، جی جی، تو یہ اسکوٹی پہ بیٹھ کے صحیح کریں گے. اچھا یہی پھر صحیح کی جگہ صحیح مطاف میں چلی جاتی ہے چھت پر. تو یہ کیا بات ہے؟ جوان آدمی کیوں کرے گا؟ جو اپاہج ہے، لاچار ہے، نہیں کر سکتا، اس کے لیے اجازت ہوگی. جی. طواف کے اہم مسائل. ہر قسم کے طواف میں غسل اور وضو سے ہونا واجب ہے، اگرچہ کہ آپ نفلی طواف کر رہے ہوں. ہر قسم کے طواف میں ستر عورت واجب ہے. جی. اگر طواف میں یہ شرط نہیں پائی جاتی غسل سے نہیں ہے، وضو سے نہیں ہے، تو اگر وہ عمرے کا طواف تھا تو کیا مسائل ہوں گے، اگر وہ نفل طواف تھا تو کیا مسائل ہوں گے، طواف زیارت تھا تو کیا مسائل ہوں گے. ان سب کو الگ الگ 27 واجبات حج میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. طواف کو دائیں طرف سے شروع کرنا واجب ہے. ہم حجر اسود سے شروع کر کے کعبے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، باب کعبہ کی طرف، تو یہ دائیں طرف سے شروع کرنا، ایسا نہیں کوئی اپوزٹ جائے. جی جی. طواف کا حتیم کے باہر سے ہونا واجب ہے، حتیم کے اندر سے نہیں جائیں گے. جی. طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. جی. آگے بڑھتے ہیں. عمرے کی ادائیگی میں 7 کام کرنا ہوتے ہیں. 4 کام تو وہ ہیں جو لازمی ہیں، اس کے بغیر عمرہ مطلب مکمل نہیں ہوتا، لیکن سنت اور مستحب کام ملا کے 7 کام بنتے ہیں. پہلے کیا کرنا ہوتا ہے جناب؟ جی. خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، یہ عمرے کا رکن ہے. جی. آپ نے 7 چکر لگا کے طواف کر لیا، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے. بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے آ کے پڑھیں. جی. پھر نماز پڑھنے کے بعد ملتزم پر آئے عمرہ کرنے والا، اور طواف کرنے والا ملتزم پر نہیں آتا.
عمرہ کرنے والا آتا ہے طواف زیارت میں بھی صورت بنتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. موقع ملتا ہے تو یہاں آ کر چمٹ جائے، خوشبو کا خیال کرے، خوشبو نہ ہو، صحیح. اور دعا کرے، گریا کرے. موقع یہاں آنے کا نہیں ملتا، بہت رش ہے، تو پھر جہاں کھڑا ہے کوشش کرے کہ اس کے سامنے ہی آ جائے. چلیں جی، اب وہ جائے گا زمزم جہاں میسر ہے. پہلے تو مطاف میں زمزم کا کنواں تھا، وہاں جاتے تھے لوگ، اب تو پیچھے چلا جائے صحیح کی طرف. جی تو وہاں چونکہ صحیح کے لیے جانا ہی ہے اس کے بعد، تو وہاں پر جو ہے یہ ان ٹوٹیوں سے پانی بھرے گا، پیے گا، لے گا، چہرے پہ مارے گا، سر پہ ڈالے گا، ہاتھ میں لے کے سینے پہ مل لے، جسم پہ جہاں مل سکتا ہے ملے، خوب زمزم سے فیضیاب ہو، کوکھے بھر کر پیے. علماء نے لکھا ہے یہاں پر کوکھے بھر کر پیے، یعنی خوب سیر ہو جائے. اب زمزم پر آنے کے بعد کیا کرنا ہے اسے جناب جی؟ اب جا کر یہ صحیح کرے گا. صحیح کے لیے بیسمنٹ سب سے بیسٹ ہے. اب بیسمنٹ میں چلے جائیں. اب ایسا ہو گیا سمجھ نہیں آتا کہ بیسمنٹ ہے، یہ بیسمنٹ ہی گراؤنڈ لگتا ہے. جی تو باب السلام کا دروازہ وہاں اتر رہا ہے، اس کی ایک پکی نشانی ہے. حج میں تو وہ ایریا کھلا ہوتا ہے، اس میں توسیع بھی نہیں ہوئی ہے. اوپر جائے گا تو اوپر توسیع بھی ہوئی ہے، علماء کو اس میں کافی کلام بھی ہے. تو چھت پہ چلا جائے، چھت پہ جا کے ون سائڈ بھی کر سکتا ہے، ون سائڈ ہو جاتی ہے آرام سے، رش بھی نہیں ہوتا اتنا. چھت پہ جانے کے لیے اسے باہر جانا پڑے گا، وہاں سے سیڑھیوں سے اوپر جائے گا، ایلیویٹرز لگے جی. جب اس کی صحیح کے 7 چکر ہو گئے، 7 چکر کا مطلب یہ ہے کہ صفا سے شروع کر کے مروہ جائے گا، 1 چکر ہو جائے گا. مروہ سے دوبارہ صفا آئے گا، دوسرا چکر ہو جائے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1 چکر ہوگا، نہیں، وہ تو 14 ہو جائیں گے اس طرح. تو اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح کے بعد 2 رکعت پڑھنا بھی مستحب ہے. 2 رکعت نفل پڑھنا یہ مستحب ہے. اچھا، طواف کے بعد واجب تھا جی. اور اس کے بعد یہ حلق یا تقصیر کروا کے احرام سے باہر ہو جائے گا. یہ تو تھا ہمارا عمرے کا طریقہ، جس میں ہم نے جانا کہ عمرے میں 7 کام کون سے ہوتے ہیں. پہلے ہم نے جو ہے وہ طواف کرنے کا طریقہ سمجھا، پھر طواف کے کچھ اقسام پڑھی، اس کے بعد طواف کے کچھ مسائل کو دیکھا، اور اس کے بعد عمرے کے جو افعال تھے اس کے بارے میں ہم نے جانا. ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آج طواف کی اقسام بیان ہوئی ہیں، اور شاید کئیوں کے لیے پہلی بات نئی بات ہوگی کہ طواف کی 6 قسمیں ہیں جو بیان ہوئیں: طواف زیارت، طواف عمرہ، طواف قدوم، طواف نفل، طواف وداع، اور طواف نظر، منت والا طواف. یہ طواف کی اقسام ہے. اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، اور بھی بڑے خوبصورت اور اہم مناظر بھی دیکھے، اور مقامات کی زیارتیں بھی کی، سوالات کے جوابات بھی ہم نے سنے ہیں. جی مفتی صاحب نے جیسا فرمایا نا، وہ آپ نے صحیح فرمایا تھا. طواف زیارت کے بعد، یعنی جس طواف کے بعد صحیح ہے اس میں ملتزم پر آنا ہے. ایسا ہی رفیق الحرمین میں ایسے ہی لکھا ہے نا، ماشاءاللہ آپ نے صحیح فرمایا تھا. تو یہ بھی صورت ملتزم کی بن گئی. ہاں، طواف زیارت کے بعد جس نے کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. جس نے قدوم میں پہلے صحیح کر لی وہ اس کی نہیں ہوگی، لیکن عموماً آج کل تو طواف زیارت کے بعد صحیح کرتے ہیں. تو وہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یعنی آپ نے صحیح کہا تھا کہ صورت بنے گی، کبھی نہیں بھی بنے گی طواف زیارت. کچھ 2-3 کالز لے لیتے ہیں، پھر اجازت چاہتے ہیں. جی محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، حج قران کرنے والے جب عمرہ ادا کر لیں گے تو کیا وہ حلق کروائیں گے، یا صحیح کرنے کے بعد اب وہ حج کی طرف روانہ ہوں گے؟ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حلق ہرگز نہیں کروائیں گے، بالکل بھی نہیں کروائیں گے. احرام میں باقی رہیں گے، احرام ہی میں رہیں گے. اچھا، ایک مسئلہ اور عرض کر دوں. اب کسی خاتون نے حج قران کی نیت کی ہوئی تھی، اور وہ مسئلہ پیش آ گیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا بیان ہوا، تو وہ رفض عمرہ کر لے گی، بس عمرے کے لیے نہیں جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ ڈائریکٹ وہ جب وہ جائے گی عرفات میں تو اس کا رفض خود ہی ہو جائے گا، عمرہ اس کا ختم ہو جائے گا. اب وہ حج کرنے کے بعد حج کا احرام تقصیر کے ذریعے ختم کرے گی اپنے وقت پر، اور عمرے کی قضا کرے گی. اور اگر اتنا ٹائم ہے، حج قران کی بھی نیت ہے، اور یہ ٹائم بھی ہے کہ اپنے ان دنوں سے بھی وہ نکل کر عمرہ کر کے پھر حج پہ بھی جا سکتے، واجب ہوگا. تو پھر اب تو یہ رفض نہ کرے نا. نہیں، رفض نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. کال. احکام حج سلسلے میں مفتی علیہ کرتب آپ سے میرا یہ سوال ہے، جس کا پہلا حج ہو وہ قربانی سے پہلے حلق کروا لیتا ہے غلطی سے، اور وہ حلق بھی غلطی سے ہو جاتا ہے، اس کے لیے دم واجب ہوگا یا نہیں؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرمائے. دم تو واجب ہوگا، ترتیب واجب ہے. پہلے جو ہے وہ رمی ہے، پھر قربانی ہے، اور اس کے بعد جو ہے حلق ہے. یہ ترتیب جو ہے وہ واجب ہے.
ٹھیک, ایک آخری کال دے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, حج صرف 5 دن کا ہے, حاجی 40 دن پہلے چلے جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جب حاجی ایک مقام پر 15 دن سے زیادہ رہے گا, وہ مقیم ہو جائے گا, کیا اسے پوری نمازیں پڑھنی ہوگی؟ اور مقیم جو حاجی ہے اس پر 2 قربانیاں دینی ہوگی یا 1 قربانی کرنی ہوگی؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. اچھا اشفاق بھائی, کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں ہر زمانے میں جو کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں ہوتے. 40 دن کیوں ٹھہرتے ہیں؟ کتابوں میں جواب کیسے ملے گا؟ کبھی تو آپ کے پاس آئے نہیں. پہلے تو ٹھہرتے نہیں تھے لوگ 40 دن. پہلے تو حج کے لیے جاتے تھے 2-3 سال ٹھہرتے تھے, 2-3 سال ٹھہرتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے نا. یعنی علماء جو تھے خاص طور پر, جیسے ملا جیون علیہ رحمہ کا میں پڑھ رہا تھا, حج کرنے کے لیے گئے تو 3-4 سال وہیں ٹھہرے رہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد واپس آئے. تو یہ ایک انتظامی معاملہ ہے. 40 دن کا سرکل یوں ہوتا ہے کہ فلائٹیں پہلے لے کے جاتی ہیں, پھر وہی فلائٹیں لے کر آتی ہیں. ہوائی جہاز میں تو 200 بندے آتے ہیں, 400-700 بندے آتے ہیں بس. تو یوں لوگوں کا ایک پورا سرکل چلانے کے لیے تھوڑا سا لمبا پیریڈ رکھا جاتا ہے. اور تڑپنے والے, مچلنے والے, حسرتیں بھرنے والے ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے زندگی میں, ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے. تو انہیں اللہ کی رحمت نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ زیادہ دیر ٹھہریں, خوب وہاں کی فضاؤں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوں, خوب برکتیں پائیں. صحیح. اسی طرح مکے میں بھی اور مدینے میں بھی 40 نمازیں پڑھنا, یہ بھی عوام سمجھتی ہے کہ لازمی ہے, تو کیا اس کی حقیقت؟ فضیلت ہے, ایک فضیلت ہے مدینہ منورہ کے متعلق, مسجد نبوی کے متعلق 40 نماز پڑھنے کی, تو اس کو بہرحال حاصل کرنا چاہیے. لیکن یہ لازمی ہے؟ لازمی تو نہیں ہے, لیکن فضیلت کا موقع ملا ہے تو حاصل کرے. آج کل تو جتنا 7 دن 6 دن, اب جو 21 دن 18 دن والے پیکج میں جاتے ہیں ان کو تو یہ ملتا ہی نہیں ہے موقع. کم ملتا ہے. 8 والوں کے بعض اوقات آنے جانے کو اگر دیکھیں تو 7 دن ہی ملتے ہیں. بالکل. پھر اس میں بھی زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں, کبھی کسی مسجد میں, کبھی کسی مسجد میں, تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا بنے گا کیا. تو پریشان نہ ہو نا. اپنی زندگی کے اندر اگر فارمولے کو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ نفل کی ادائیگی کی جو کوشش ہے بہت مستحسن ہے. یعنی بعض نفل چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چابی کی حیثیت رکھتی ہیں. آپ کی زندگی کی یہ جو مشکلات ہیں وہ یہاں سے حل ہونی ہیں. واہ. ان کے پیچھے دوڑیں, کوشش کریں اپنانے کی, لیکن کبھی نکل جاتی ہیں تو پھر ملال نہ کریں. ملال سے مراد یہ ہے کہ پتہ چلا کہ فرض پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور نفل کا خیال آ رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو ایک حسرت تھی وہ جانی چاہیے, لیکن پورے سفر حج میں تشویش سے بچنا ہے, ملال سے بچنا ہے کہ دل کا جو خیال اور توجہ ہے یہ چیز نہ لے لے, یہ چیز نہ لے لے, یہ چیز نہ لے لے. لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے, ادھر ادھر سے بچنا ہے, کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. سمجھا سکتے ہیں آپ کا قریبی ہے, دوست, جاننے والا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگنور کر دیں. زبردست. بالکل ملال سے وہاں بچنا ضروری ہے. ایک بعض اوقات شیطان کا وسوسہ بھی ہوتا ہے. شیطان دل میں ملال پیدا اس لیے کرتا ہے کہ عبادت سے جو ہے نا وہ اس کا توجہ بٹے. بالکل. بعض لوگ ضعیف الاعتقادی کا بھی شکار ہوتے ہیں, ان چیزوں میں عجیب وسوسے پالتے ہیں کہ چھوٹ گیا, پتہ نہیں کیا نحوست آئی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو بندہ مطمئن رہے. جناب آپ چھوڑ دیں, جو ہمارے ساتھ لوگ گفتگو کرتے ہیں نا, ایک چیز کو لے کے اتنی لمبی کریں گے, بال کی کھال اتار کریں گے, اتنی لمبی کریں گے. اچھا پھر چونکہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مریض جو ہے نا وہ یس اور نو والا نہیں ہے, کہ اس کو یس اور نو کر دیں ہم, ٹھیک ہے, اس کو پھر جب تک سمجھائیں گے نہیں اس کے ذہن سے یہ بات جائے گی نہیں. تو پھر بعض اوقات مفتی کے بجائے ہمیں ڈاکٹر بننا پڑتا, اسپیشلسٹ بننا پڑتا ہے سائیکو کا, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے طور پر ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. چلے بھائی, سائیکو کے اسپیشلسٹ بھی بن گئے مفتی صاحب ماشاءاللہ. سائیکاسٹرسٹ کہتے ہیں, سائیکیٹرسٹ. چلے بھائی, ملاقات ہوگی انشاءاللہ حکام حج کے تیسرے پروگرام کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک